السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہیں؟ نئی اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ایک بہت اسپیشل پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پہ آپ کمنٹس کرتے تھے کہ ان کو دوبارہ سے مدعو کریں اور ایک نئی ایپیسوڈ ان کے ساتھ آپ ریکارڈ کریں نئے سوالوں کے اوپر. تو آج موجود ہے ہمارے ساتھ ساحل ندیم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں ساحل بھائی؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے آپ سے مل کے بات کر کے. آسٹریلیا کا ٹور آپ نے کیا ہے بڑا ماشاء اللہ سے کامیاب، تو تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. الحمد للہ سر، یہ بس اوور ویلمنگ. اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سب کرتے ہیں، سب اچھی چیز سے اللہ کی طرف سے آتی ہے. میں تو ایون میرے جو ہوسٹ تھے، وی ڈنٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف ایکسپیکٹیشن. ہم تو ایک فیلر کے لیے گئے تھے کہ اب جو ہے نا پیغام اب باہر پہنچایا جائے اور بگر فورس کو اکٹھا کیا جائے. جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو آئیڈینٹی کی جو کرائسس آ رہی ہے، اسپیشلی پاکستان کا آئی کیو بڑھانا، پاکستان کی پولیٹیکل کیپٹل بڑھانا، پاکستان کی فائنینشیل کیپٹل بڑھانا، اور موسٹ آف آل پاکستان کا مورل کیپٹل بڑھانا. اس کے لیے جو ہائر پیڈسٹل کی ایگزامپلز ہیں نا وہ بہت ضروری ہیں. دیٹس دا ویژن. اس کو ہم اویکننگ ٹور بول رہے ہیں. تو اس کے لیے ہر جگہ سے انوائٹس ہمیں آتی رہتی تھیں. پھر ہم نے پورا اس کو ایک ترتیب دیا. جب بہت سیریس انوائٹس آ گئیں تو پھر پوری دنیا کے 27 کنٹریز کو ہم نے شارٹ لسٹ کیا کہ اتنے سیریس لوگ ہیں ماشاءاللہ. کیونکہ سورس کوڈ میں ہمارے پاس ماشاء اللہ 82 کنٹریز سے اسٹوڈنٹس ہیں. سو ان کی طرف سے جب انوائٹ تھا تو میں خود بھی اتنا سیریس نہیں لیتا تھا اس کو کہ جائیں گے سیشن ہوگا، پتہ نہیں کہاں سے لوگ کیسے ٹریول کر کے آتے ہیں. تو بٹ آسٹریلینس ریئلی میڈ اٹ ہیپن اینڈ آل کریڈٹ گوز ٹو دیٹ سیریسنیس جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی ہے. تو وہاں میں گیا تو پیپل ور اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ دا ہالس. پھر ہمیں جگہ دینی پڑی ان کو، فائر ایگزٹس پہ بٹھانا پڑا لوگوں کو. اور میں صرف 4 شہروں میں گیا ہوں. 25 جنوری اور فروری کے بیچ میں دوبارہ جانا پڑ رہا ہے. تو میں باقی کی جگہوں کو بھی کور کریں. ان جگہوں پہ میں میلبرن میں گیا، سڈنی میں گیا. وہاں جا کے پتہ چلا کہ میلبرن میں اٹ سیلف 6-7 سیشنز الگ الگ جگہوں پہ کرنے ضروری ہیں. سچ اے بگ سٹی. سو اللہ اکبر، صرف اللہ ہی ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں. اینڈ ویری سیریس پیپل. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. ہاں انشاءاللہ نکل گئی یہ بات الحمد. جی. اور میری جو امید تھی نا، جو جنرل آئی کیو ہوتا ہے نا باہر کے ملکوں میں ایکسپوجر کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے سفر میں، تو وہ ان کا یہ آئی کیو بہت بڑا فرق ہے لوکل پاکستان کے جنرل آئی کیو میں اور اوورسیز مسلمس کے. اور ابھی آسٹریلینز ابھی نئے گئے ہیں پاکستان سے، انگلش مسلمز وچ آر مائی ٹارگیٹ آڈینس، جو کہ میں زیادہ امید ان سے رکھتا ہوں کیونکہ دے شوڈ سیٹ دی ایگزامپل فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ کس طریقے سے ان چاروں فیکٹرز کو ہم نے کیپٹلائز کرنا ہے. اور وہ صرف بچیوں سے ہو سکتا ہے جو ٹین ایجرز ہیں یا اس سے چھوٹے ہیں، کرنا ہے. جی انہوں نے اب اصلی کا، کیونکہ 2 نسلوں نے دکھا دیا ہمیں جو سستی دکھائی تھی نا انہوں نے. تو جو بھی انہوں نے خیر جو بھی اچھی کوشش کی وہ بھی تو ماننا پڑے گا. مسلمان کی انہوں نے ہمیں یہ اویئرنیس بڑھانی دی ہے، مگر وہ اگلا اسٹیپ اب یہ ٹین ایجرز اور 20s اور 30s کے لوگ ہی لے سکتے ہیں. اور وہ بہت ضروری ہے کہ اگلے 10 سال میں ہمیں واپس لے کے آنا ہے، وہ ایک اسٹیچر کریٹ کرنا ہے جس کے بعد فالوورشپ ہمارے پاس، لیڈرشپ ہمارے پاس آئے. ایک جو رزلٹ ہے آپ کی محنت کا، وہ میں کلینک پہ تھا تو میں پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ایک لڑکا آیا تو انہوں نے کوئی ویڈیو میں ہمیں ساتھ دیکھا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ ساحل بھائی سے ملیں گے تو بہت شکریہ ادا کیجیے گا کیونکہ میں ایتھیسٹ ہو گیا تھا، اور میں نہیں، میرے ساتھ کافی سارے بچے تھے، اور ہم نے ایک واٹس ایپ کا گروپ بھی بنایا ہوا تھا جس میں ہم اسلام کے خلاف بات کرتے تھے. پھر ایک مقصد حیات کی جو ہے ٹاپک سے ایک ویڈیو سامنے آئی، اور اس کے بعد پھر میں نے ساحل بھائی کو اور سنا، اور اب ہم ایسے پلٹ کے واپس اسلام کی طرف آئے ہیں. اور وہ جب یہ بول رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے وہ آنسو بہہ رہے تھے. تو بہت جو ہے نا، مطلب آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنی اللہ ہی کرتے ہیں، ہر نیکی صرف اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ اللہ ہی نے اس کو یہ لیکن تاثیر بھی تو ہوتی ہے نا. تو آپ وہ بھی اللہ کی ہے، میں وہ بھی نہیں مانتا. لیکن وہ بھی آپ کو چنا گیا ہے تو یہ میں وہ بھی نہیں مانتا سر، وہ بھی اللہ ہی ہے سر. بس آپ جو ہے نہیں میں بتا رہا ہوں، لیکن نو یہ عاجزی بھی اللہ کی طرف سے. میں اتنا بیسک فارمولا ہے، عاجز بھی بندہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی نا وہ ہے نا، کبھی ساحل تیری اس عاجزی کی بھی کمر ٹوٹے،
کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں تیرا نام ہو جائے. اللہ تو اکبر. یہ واہ واہ سبحان اللہ. اٹس دیٹ سمپل. عاجزی جو انسان کے اندر آتی ہے, دکھاوا تو عاجزی کا بھی ریاکاری ہوتی ہے نا. عاجزی ہے وہ بھی اللہ ہی ڈالتا ہے. تو کوئی یہ بھی شیطان نہ آئے کسی کے ذہن میں کہ عاجز بندہ ہے تو اس کو اتنا کریڈٹ صرف اللہ کا. عاجزی کا تکبر یہ بھی ایک بڑی خطرناک ہے. جی 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 انہیں لوگ پھنس جاتے ہیں اس میں. سب سے زیادہ جو ہے نا بڑا حملہ نیکوں پہ ہوتا ہے. بدوں پہ کیا شیطان نے حملے کر دیں, وہ تو شیطان تو سیکھتے ہیں ان سے. تو نیکوں پہ جو حملہ ہے وہ ریاکاری کا ہے. سو جو عجز ہے وہ اللہ کا گفٹ ہے, جو اصلی عجز ہے. سو دس از سم تھنگ جو کہ کسی بھی موقع پہ کوئی انسان کو کوئی کریڈٹ کوئی دوسرا انسان نہ دے. مسلمانوں کی بیسک آئیڈینٹی ہے کہ الفا ہمارا سے پلہ ہے. سبحان اللہ. سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پتہ ہو کہ کریڈٹس لینا, ریکگنیشن, تعریف, اس کے خلاف اللہ نے قرآن شروع کیا تھا جب اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین, کہ تعریف کسی بھی اینگل سے صرف اللہ کی ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ کا مطلب ہے there is no nothing else. باقی سب کچھ جو ہے نا وہ تمہارا کیا دھرا ہے, مگر جو کچھ ٹھیک ہو رہا ہے, جو کچھ اچھا ہو رہا ہے وہ اللہ خود اللہ ہی دے رہا ہے. سبحان اللہ. تو ساحل بھائی سوال کی طرف بعد میں آئیں گے. پہلے میں تھوڑا یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف کب, مطلب ٹھیک ہے یہ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے, لیکن آپ کو کوئی ایک واقعہ ایسا جو آپ شیئر کرنا چاہیں کہ جس سے وہ ٹرننگ پوائنٹ آپ اپنی لائف کا اس کو کہیں. میں نرسری سے ہی بائی ڈیزائن میرے والدہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اللہ ان کو طاقت میں رکھے, اور میرے والد صاحب اللہ ان کو درجات بلند کرے اور ان کو قبر کے عذاب سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے. ان کی جینوئن اور اسٹرکچرڈ کوشش تھی کہ بچوں کو نا کسی بھی موقع, بچوں کو, چھوٹے بچے کو, لیکن پہلے 10 سال میں جو کچھ ہو گیا اس کے اثرات باقی 90 سال میں ہم بھگتتے ہیں. سو پہلے 10 سال میں انہوں نے بڑی کانشیس ایفرٹس کی ہوئی تھیں ٹو میک شیور کہ بچے کا, تینوں بچوں کا, ہم اس وقت مطلب میری بہن تو بہت چھوٹی ہے, تو ہمارے اوپر والد صاحب کا بہت کانشیس فوکس تھا. اور وہ اس لیے مجھے پتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو پک کرتے تھے اور بڑا ایک پکھیڑا بن جاتا تھا کہ یہ بات کیوں کی ہے, یا مطلب عمومی غلطی تو ویسے ہی درگزرتی, مگر یہ سوچنے کی غلطی پہ کوئی معافی نہیں تھی. تو مطلب کوئی لڑائی ہو گئی, میری بہت لڑائی ہوتی تھی لڑکوں میں, تو بتائیں فون آتا تھا میں گھر پہ. مطلب میں آج تک کوئی کرکٹ گراؤنڈ یا بیس بال گراؤنڈ یا فٹ بال گراؤنڈ میں نہیں گیا جب میجر انجری نہ ہوئی ہو. اور میں بتاتا یہ تھا کہ ہاں کھیلتے ہوئے لگی اللہ کی پٹائی ہوتی تھی, تو اس پہ کبھی بھی نہیں کوئی روک ٹوک تھی, بلکہ یوز ٹو سے نو پین نو گین. سو گر کے ہی سیکھو گے. بٹ جب بات چیت کرتے ہوئے ہی واز ویری کانشیس کہ بیٹے کس طرح کی کن ٹاپکس پہ کس اینگل سے بات کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری تھا کہ مطلب یہ بعد میں پتہ چلا تھا. شاعری کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے نا ان کی, اگر آپ شاعری پڑھیں, جتنی میں نے پڑھی ہے تو اس میں وہ تو بلا شبہ میں اب اپنے والد صاحب کی خود تعریف نہیں کرنا چاہتا, اس لیے میں ان کی شاعری پہ زیادہ نہیں فوکس کرتا, مگر مطلب بیان کرتا. مگر وہ جس طرح کی شاعری ہے نا وہ سوچیں گھر پہ وہی کچھ چل رہا تھا. ٹھیک ہے, کہ بس کسی بھی طریقے سے کوئی بھی معاملہ ایسا نہ ہو کہ جس میں سوچ چھوٹی ہو جائے بچے کی. لیکن سب سے بڑا ٹاکہ جو ہوتا ہے نا وہ ماں باپ اپنے بچوں کی سوچ چھیننے کا. کتنا مرضی مال چھین لو, جو مرضی تار تار کر دو, کسی کی عزت بھی تار تار کر دو, مگر کسی کی سوچ کو نہ نقصان نہ پہنچاؤ. ماں باپ خود بچے کو چھوٹا کرتے ہیں, وہ سوچ نکال لیتے ہیں, اور لوگوں کی باتیں کرتے رہنا گھر پہ. اور امی جو ہیں وہ محلے کی خواتین ڈسکس کر رہی ہیں, باپ جو ہے وہ پیسے اور کریئر ڈسکس کر رہا ہے. یہ ہے زیادتی جو کہ سوچ نکال لیتی. مجھے ابھی تک یاد ہے وہ والد صاحب کا سوال, دیٹ از دا ٹرننگ پوائنٹ. آئی ریمبر دیٹ میں شکاگو میں تھا, چھوٹا 2nd گریڈ میں تھا. دوسری کلاس کے بچے کے سامنے یہ ڈسکشن ہوتی تھی. ہی یوزڈ ٹو پک کہ تم کیا سوچتے ہو, اور بات ہو رہی تھی ابا جی اور ان کے دوستوں کی بات چیت چل رہی ہے, اور ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ بگر ایشو جو کہ ان ٹرمز آف کہ یہاں پہ آ کے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرماتے کیوں ہیں. ٹھیک ہے, ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ, مجھے یاد ہے شوکت صاحب نام تھا ان کے, شکاگو کے ایک دوست تھے, وہ آئے ہوئے تھے, ان کے بچے بھی آئے ہوئے تھے, ہم کھانا کھا رہے تھے, اینڈ ہی پک می آؤٹ
کہ ساحل تو بتا یار کیوں ایسے کرتے ہیں لوگ. اینڈ آئی واز کیونکہ مے بی ہی لکڈ ایٹ می کہ وہ میں غور سے سن رہا ہوں بات, اور جس طریقے سے اپنے دوستوں کے مشورہ لیتا ہے, انہوں نے دوسری جماعت کے بچے کو انوالو کیا. تو میں اس کو سوچتا تھا یار کوئی ایسا کوئی تکا ہی مارا ہوگا میں نے, مجھے تو نہیں یاد میں نے کیا بات کی اس وقت, اس طریقے کی کوئی وزنی بات کی ہو, مگر وہ اتنا وزنی سوال میرے پہ جو ڈالا گیا اس سے وہ دماغ پھیل گیا تھا اس وقت, اتنے وزن سے نا دماغ پھیل گیا لٹرلی اور اس کے بعد وہاں سے پھر پودے اگتے ہیں, پھر زمین جو ہے نا اس کو ہموار کر دی اس سوال نے. مگر باقی کے معاملات کے اندر بھی, اسکول کے اندر بھی, ہی واز ویری کانشیس, مائی بردرز آر ویری کانشیس. ہماری جینوئن ڈسکشن جو تھی نا بھائیوں کی بھی اور بھائیوں کے دوستوں کی بھی, وہ اس طرح نہیں تھی کہ جو ریگولر ڈسکشن تھی. مجھے ابھی بھی وقت یاد ہے 6th-7th گریڈ میں مائی بردر, میرا بڑا بھائی اور میں اسکول سے واپس آ رہے تھے, اور بھائی میرا ظاہر ہے باپ اس طرح ڈسکس کرے گا تو بھائی بھی کرے گا بڑوں کی طرح ہی. تو بھائی مجھ سے حالانکہ بڑے ہیں, تو 3 سال بڑے ہیں, تو ہی آسکڈ می کہ تجھے بھی کوئی آئسولیشن ہو رہی ہے دوستوں میں. اینڈ آئی سیڈ یا مینٹل لیول پہ ہو رہی ہے, مگر دوستی بہت ہے میری. کتنی ایج تھی آپ کی؟ 6th گریڈ 7th گریڈ میں. اینڈ آئی سیڈ کہ کیا مطلب آئسولیشن؟ ہی سیڈ یار مجھ سے تو مطلب مجھے ٹرین کرنا پڑتا ہے دوست کو, تاکہ وہ دوست وہ والی باتیں کر سکے, وہ سوچ سکے کہ جس میں وہ جو مینٹل جوس ہے نا وہ نہیں ملتا, انٹلیکچوئل جوس نہیں مل رہا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مجھے ارلیسٹ میموری اپنے بھائی کی کانورسیشن کی نا یہ کہ ریئل کانورسیشن نا, کہ بھائی نے مجھ سے آج اپنے لیول پہ بات کی ہے نا. بڑا بھائی جب آپ کھینچتے ہیں نا اوپر تو آپ 10 گنا اور قد میں بڑھ جاتے ہیں. تو اینڈ آئی سیڈ ہاں میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ جو ہے نا لڑکا اس عمر میں ذرا ایروگنٹ بھی ہو جاتا ہے نا, ذرا زیادہ بڑا سوچنا آ جائے. تو میں اس وقت یہ سوچتا رہتا کہ یار میں یہ سارے لوگ ڈم ہیں, مجھے کوئی ایکسٹرا گفٹ مل گیا. حالانکہ کوئی ایکسٹرا گفٹ نہیں ہوتا, ماں باپ نے بیسک کام کیا تھا, یہ کسی بچے پہ احسان نہیں ہوتا, یہ بیسک جاب ہوتی ہے ایک انسان کی اپنے بچے کو سوچ بڑی کرے. بہرحال پھر بھائی کی طرف سے ہی اور اساتذہ کی طرف سے یہ بڑی مجھے استانی یاد ہے اپنی, کرسچن نن, شی نوٹس دس ایروگینس ان می اینڈ شی سیڈ ٹو می ساحل میک شیور یو ریمبر سم تھنگ. ایم شیور میں اس وقت کوئی کاکنگ گفتگو کرتا ہوں گا نا لوگوں کو پٹ ڈاؤن, آئی ڈونٹ ریمبر, بٹ اس نے مجھے بٹھا کے کہا کہ بیٹا غور سے سن, اینی تھنگ اینی ون دیٹ یو ول ایور میٹ ول نو سم تھنگ دیٹ یو ڈونٹ. کیا ولی اللہ کا قوال زرعی ہیں, ایسا کال ہے کہ جو سونے میں لکھا جائے کہ کس بات ہے, دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو تو ملے گا اور وہ ایسی نہ کوئی جانتا ہوگا تو نہیں جانتا, تو کہاں کا معلم اور عالم بنا بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو الگ راستہ راہ دیے تاکہ باقی کے لوگ اسے سیکھیں. سو وہ جملہ بھی میں نے اسٹک کر گیا. اب جتنے بھی علماء اور مشائخ میرے سامنے آ رہے تھے نا, ان کی ویلیو اس طرح کے کانسیپٹ سے کریٹ ہوتی ہے نا پھر کہ یار یہ تو اللہ تک پہنچانے والے لوگ ہیں. مطلب آپ خود دیکھیں واصف علی واصف صاحب کو لے لیں, ایک جملہ کافی ہے لوگوں کی زندگی سنبھالنے کے لیے, اور لوگ کتاب سے گزر جائیں گے کچھ نہیں سمجھ آئی. اسی حوالے سے ان کا فکر ہے کہ علم ہے ہی لا علم کا نام. ہاں تو یہ اب دیکھ لیں کہ ایسے ہی. جی ہاں بالکل. تو اب غور سمجھنے والی بات ہے نا کہ لوگوں کے سامنے, کچھ لوگوں کے سامنے ایک جملہ ہوتا ہے, جو سیکھنے والے ہوتے ہیں, جو پیاسے ہوتے ہیں, وہ اس سے ساری عمر پانی پیتے رہتے ہیں, اور جن کو پیاس نہیں لگی ان کے سامنے سمندر گزر جاتا ہے پورا دریا کے دریا, اور وہ بیٹھے اور پیاس سے مر جاتے. اٹس دیٹ سورٹ آف این اپرچر جو باپ یا ماں کانشیسلی. ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں سب کو یہ کیمرے میں دیکھے, میں نے آج تک ایک دفعہ بھی مائی فادر ڈائیڈ وین آئی واز 21, 21 سال میں نے ایک دفعہ بھی اپنے ماں باپ کی لڑائی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بچے کا دماغ کھول لیں, اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ریا کے شر سے بچائے. میں اپنے دماغ کو بڑا نہیں کہہ رہا ہوں, میں نارمل گھر کی بات کر رہا ہوں, اونچے گھروں کی نارملٹی کا میرٹ یہ ہے. میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا, یہ احمد فراز صاحب اور بڑے شعراء آتے تھے گھر پہ,
تو میری امی نے کچن میں شاید کوئی چیز ڈیلے کر دی کھانے میں, مجھے نہیں پتا, ہم تو کوئی بھائی ٹی وی دیکھ رہے تھے, کوئی کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوں گے, انہوں کیا تھا, اچانک میرے ابا جی کا میں نے وہ سین دیکھا کہ جس میں انہوں نے امی کو ڈانٹا, انہوں نے پنجابی میں کہا کہ ان لوگوں کی وجہ سے نا میری ساخت جو ہے نا یہ لوگ پروٹیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی مہمان نوازی میں کہیں سے بھی کوئی کمی آئے. یہ میرے محسن آئے ہوئے ہیں, میرے اساتذہ آئے ہوئے ہیں, تو ہم نے بھی نہیں نوٹس کیا کیونکہ وہ اس طرح کی ڈانٹ نہیں تھی کہ جو ہم نوٹس کرتے, ٹھیک ہے. مگر اگلے دن صبح کیا واقعہ ہوا, ہم تینوں بھائیوں کو ابا جی نے بیڈ روم میں بلایا ہوا تھا, ہم کھڑے ہوئے تھے, اب امی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی, ابا جی کھڑے ہوئے تھے, اور ابا جی نے ہمیں بلایا, کہا کہ میں کیمرے میں بتا رہا ہوں آپ کو, دس از اے نارمل ہاؤس ہولڈ. ابا جی نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کے سامنے تمہاری ماں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کی ہے, اس لیے تم لوگوں کے سامنے ہی تمہاری ماں سے معافی مانگوں گا میں. جو غلطی جہاں پہ ہو, جس لیول کی ہو, اسی لیول کی تلافی. ہم اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ کل کوئی واقعہ ہوا تھا, ورنہ تم نے نوٹس ہی نہیں کیا تھا. اور میری امی ایمبیرسمنٹ میں تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ ان لوگوں کو یہ بہت ضروری ہے. باپ سکھاتا ہے کہ عورت کی کیا عزت ہے, ماں نہیں سکھاتی عورت کی عزت کیا ہے. باپ سکھاتا ہے بیویوں کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ کرنی ہے, مائیں نہیں سکھا سکتی کہ عورتوں کو, مائیں کو تو ظاہر ہے بائسنس ہوتی ہے. سو اس دن کے بعد ہم تینوں ہل گئے ہوئے تھے کہ بھائی یہ تو معاملہ کسی اور طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے, کچھ چیز کیجول نہیں ہے, دس از ویری ویری بگ. اور اٹس اے لیسن کہ جس کی وجہ سے میں آپ سب کو اس لیے بتا رہا ہوں, اس اچھا پرسنل ڈیٹیل, مگر یہ ضروری ہے کیونکہ میں نوٹس یہ کر رہا ہوں کہ لڑکے ہمارے جو ہے نا وہ عورتوں کے سروں پہ چڑھ کے اپنی اڑان لینے کو اڑان سمجھ رہے ہیں. اوکے, ایسا مرد نہ مرد ہے جو عورت کے سر پہ بیٹھ کے پر پھیلائے. آپ نے اڑنا ہے تو بے فکر ہیں, بڑے ایسے مار کے ملیں گے جہاں پہ اصلی مردانگی ثابت ہو گیا. سوال بھی اگلا یہی تھا کہ ذرا مرد کو ڈیفائن کریں, کیونکہ ہماری سوسائٹی نے بھی مرد کو اور کچھ فلموں نے بھی مرد کو ڈیفائن کیا ہے, تو صحیح ڈیفینیشن مرد کی کیا ہے, کہ اصلی جو مرد مومن مرد حق ہے یہ ہے کون, کیا کوالٹیز ہیں؟ مجھے نا اپنی عمر کے تجربے اور جتنی کتابیں میں نے چاٹی ہیں نا, آئی ایم این اولڈ فیشن مین. میں کتابیں پڑھنے والا بنتا تھا شروع سے ہی. میرے باپ کے گھر بھی لائبریری تھی, میرا گھر لائبریری تھا, میرے اپنے گھر میں بھی لائبریری ہے, میرے ہر گھر میں لائبریری ہے. میری کتابیں جب ٹرانسفر ہوتی ہیں, میرے بچوں کی سوٹ کیس جب کینیڈا سے پاکستان, پاکستان سے کینیڈا ٹرانسفر ہو رہتے ہیں, تو مجھے لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں لوڈ کے, اوور ویٹ کے, کیونکہ وہ کتابیں ہوتی ہیں, وہ 20 کلو سے اوپر تو جاتی نہیں ہے, 30 کلو سے اوپر فلائٹ. کئی دفعہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا ہے کہ آج کتابیں میں لے آؤں گا. اچھی سے نہیں, آپ کچھ پتہ نہیں ہوتا ٹور کا, کتابیں نہیں چھوڑی. بچی نے میری بھی چھوڑی. سو یہ کتاب کلچر کریٹ کرنا پڑتا ہے. بات کہیں اور نہ چلی جائے, میں کتابیں پڑھنے کے بعد, لوگوں سے ملنے کے بعد, گر کے گاد گاد کے پانی پینے کے بعد بتا رہا ہوں, ایک ہی جملہ بتاؤں گا کہ دنیا میں ہر آدمی کو اور ہر عورت کو, مطلب جو آپ سے کمزور ہے, دنیا میں ہر آدمی اور ہر عورت کو پروٹیکٹ کرنا ایک عام آدمی کا فرض ہے. عام کیوں کہا, یہ کوئی احسان نہیں کرتے ہم. دنیا کی ہر عورت آپ نے پروٹیکٹ کرنی ہے. آپ کی پریزنس میں لوگ اتنے نارمل اور ریلیکس ہو جائیں کہ یہ موجود ہے, آپ کچھ نہیں ہو سکتا. اور خود سوچیں, ایسے بندے کو لیڈرشپ مل جائے تو کس لیول کے اوپر لوگوں کی آسودگی آئے. آپ اس پروٹیکشن کو کی کیپیبلٹی کو لینے کے لیے جو ایٹریبیوٹس چاہیے وہ ڈیولپمنٹ کرنا باپ کا کام, آپ کا کام ہوتا ہے کہ بیٹا میرا کس طاقت میں آئے. سو بزدل آدمی نہیں ہے, یہ بزدل ایلین ہو سکتے ہیں, بزدل آدمی نہیں ہوتے. یہ بزدل اور آدمی اکٹھا بولنا گرامیٹیکلی غلط ہے, ٹھیک ہے. آدمی اور بزدل ایک ہی جملے میں, ٹھیک ہے. سو ہمیں سب کچھ مل رہا ہے پاکستانی مرد کو, کریج نہیں مل رہی. اور وہ میں آپ کو پھر بتا دوں, وہ ماں نے بنانی ہوتی ہے. ڈرپوک مائیں بزدل بچے پیدا کرتی ہیں, کمزور بچے, لاچار بچے پیدا کرتے ہیں, اور لاچار انسان مسلمان نہیں ہو سکتا.
اسلام کی پہلی ڈیمانڈ ہے. بائی دا وے یہ واحد ڈاکٹرین ہے. اٹھا کے چھان ماریں ساری کتابیں, میں نے کر لی ہیں ساری کتابیں. ہر فلسفی کو پڑھیں, چاہے جرمن ہو, فرینچ ہو, رشین ہو, امریکن ہو, کیا کسی اور خطے سے کبھی بھی پیدا ہوا ہو, گریک, رومن. اٹھائیں ہومر کی آرڈسی, اٹھائیں پلیٹو, اٹھائیں سقراط, ہیوم اٹھائیں, نیچے کا اوبر مینچ اٹھائیں. مجھے بتائیں کہ وہ ایٹریبیوٹس کی ڈیمانڈ ایک بندے سے, آدمی سے وہ ڈیمانڈ کرتی ہو جو قرآن پاک نے آدمی سے ڈیمانڈ کر لیے. کہ دنیا کے کسی خطے میں ظلم ہو اور پوری کی پوری بستی پہ ظلم ہو رہا, اور تو کیوں نہیں گیا اس کو بچانے, اور تو نے وہ فساد جا کے اپنے ہاتھ سے قتل کیوں نہیں کیا دنیا کے کسی خطے میں. من الرجال والنساء, اللہ تعالیٰ نے کہا. میں ابھی شروع ہوں تو 10 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہو. ایک آدمی جب تک کریج کی ایلیمنٹ میں نہیں ٹرین ہوگا, قرآن پاک آپ کی کتاب ہے ہی نہیں. قرآن پاک نے وہ پتھر آپ کے سر پہ رکھ دیا اتنا وزنی کہ وہ اگر آپ اگر بہادر آدمی نہیں ہیں, اگر آپ جری آدمی نہیں ہیں, تو قرآن پاک سے دور بھاگیں آپ, کیونکہ قرآن پاک آپ کے نفسیاتی کوگنیٹو ڈسنس کر دے گا آپ کو کہ یہ تو میں پوری نہیں کر سکتا. جب آپ کسی بندے کو, میں پیرنٹس کو بتا رہا ہوں, نیکی کی تعلیم دے رہے ہوں جو کہ سارے دیتے ہیں, اور جرت نہ دے رہے ہوں, تو وہ نفسیاتی مریض بن جائے. اللہ اکبر. کیونکہ وہ سامنے دیکھتا ہے برائی مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا, تو پھر وہ وہی ایک عام لاچار گاؤں والا بن جاتا ہے. اس پہ ڈاکو آتے ہیں, چودھری صاحب آتے ہیں, اور اس کو اپنی بیٹیاں بھی دینی پڑ جاتی. ایسے لاچاری سے بہت بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور مرد کہنا بند کر دے. کیونکہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ محافظ ہیں, آپ چوکیدار ہیں, آپ پولیس والے ہیں, آپ آرمی والے ہیں, آپ حکمران ہیں. اس سے کم نہیں ہیں آپ. عام بندہ اسلام کے تقاضے نہیں پورے کر سکتا. یہ جو لاچاری ہے نا, یہ اس کے خلاف زہر, اس کے خلاف تیزاب ڈالتا ہے لاچاری کے خلاف. ایسے ختم کرتا ہے لاچاری کو قرآن. اب قرآن پاک کی ٹریننگ کے اوپر ایٹریبیوٹل سٹرکچر ہے, میں نے اسی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. یہی سیرہ ہے. حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ عرب کا کوئی بچہ, بڑا نہیں, بچہ ایسا نہیں ہے جو مغازی پہ نہ ٹرین ہو. یہ بیسکس بتا رہا ہوں میں آپ کو, بیسکس. چوتھے, پانچویں, چھٹے, 7ویں سال کی, 12ویں سال کا لڑکا, اور اس کو سخت قسم کا رگڑا دے کے نہ ٹریننگ ہو رہی ہو کہ دنیا میں تو نے لوگوں کو بچانے کے لیے آیا ہے. ایسا بندہ شاید سب کو نہ بچا سکے مگر وہ نقصان کسی کو نہیں دے گا. شاید سب کو نہ بچا سکے مگر اس سے نقصان کسی ایک کو بھی نہیں ہوگا. محافظ بے شک آپ 99% ہو, 10% بھی ہو, بہت انکمپٹنٹ محافظ ہے, مگر آپ ظالم نہیں ہیں. اب ضرر ہوتے ہیں. جی, آپ سے ضرر نہیں پہنچ سکتے. مگر اگر آپ محافظ نہیں ہیں تو پھر آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کی اپنی عورت نہیں آپ بچا سکتے, اپنی ماں نہ, اپنے بیوی نہ, اپنی بچی. اور لعنت ہے ایسے مسلمان پہ. عمر بن خطاب نے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا بتا رہا ہوں آپ کو. یہ مرد کی ڈیفینیشن دیکھیں آپ کہ یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں. واہ واہ واہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ وہ مردانگی سیکھ گئے, ٹھیک ہے, اور ہم نہ سیکھیں تو یا اللہ مجھے اس دن سے بچائیں کہ میرے پاس لاچار قسم کے نہ مرد ہوں اور ان کے پاس مرد آ جائیں. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہوا ہے کہ طاقت پکڑ جتنی پکڑ سکتا ہے. یہ ہونا سے یہ نہ ہو کہ تو وہ کمزوری, اور نبی اسلام نے شاہ ہمارے ضعیف, قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے. کہ تو ہے کون کہ تو ذوفت میں, تو کینسر ہے ہمارا, ہماری باڈی کا سیل ہے مگر ہماری باڈی کو ہی کھا رہا ہے. تو ایسا کینسر, تیرا تو بوجھ اٹھانا پڑے گا. ہم عورتوں کا بوجھ اٹھائیں, فخر کی بات ہے. ہم اپنے ہی آدمیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. یہ حالات ہو گئے. مطلب یہ فخر کی بات نہیں ہے, یہ سیدھی سادھی بے غیرتی ہے کہ میرا بوجھ کوئی اٹھا رہا ہو. ہم دنیا کی ساری عورتوں کا بوجھ میں اٹھاؤں گا. یہ میرے لیے باعث عزت بات ہے. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ دنیا کی ساری عورتوں کا بوجھ میں اٹھاؤں گا. مگر آدمی کا بوجھ اٹھاؤں گا, اس آدمی کے لیے شرم کی بات ہے. اس کی غیرت یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے کہ میں ایسی کیا کمی رہ گئی کہ ایک اور آدمی مجھے اٹھا رہا ہے. دس از دا بیسس آف بینگ اے مین. اب اس کے لیے آپ کو قوت پکڑنی ہے تو یاد رکھیے گا, اب
4 کوارٹرنٹس پہ میں میجر کرتا ہوں آدمی کو. فزیکل کوشچنٹس, بیسکس, نہ کوئی پیسہ لگتا ہے نہ کوئی ٹیلنٹ لگتا ہے, ٹھیک ہے. جسم ہی آپ کا ٹیلنٹ, آپ کا جسم خود ڈیزائن ہوا ہوا ہے کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے. مینٹل کوشچنٹس, ڈم مین کین ناٹ بی اے گڈ مسلم, ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہے کینسر. فزیکل کوشچنٹس اور پھر مینٹل کوشچنٹس, اس کی تیاری اس کا میجر ہے. فزیکل کوشچنٹس کا میجر تو آپ پیرس ہلٹن کو پتہ ہے, شرم آنا چاہیے اگر مسلمان مرد کو نہیں پتہ. کرینہ کپور کو آتے ہیں فزیکل کوشچنٹس میجر کرنے, اور پاکستانی جوانوں کو نہیں, مسلمان جوانوں کو نہیں آتے. مینٹل کوشچنٹس سمپل ٹیسٹ, آپ کا آئی کیو جو انٹیلیجنس ہے آپ کی وہ کیسے میجر ہوتی ہے, اس کے بیسک کوارڈینٹس, سب کوارڈینٹس ہیں, گوگل کریں ابھی پتہ چل جائے گا. اگر آپ 130, 40, 50 کے بینڈ میں بیسکلی نہیں آ رہے اپنے 16ویں 17ویں سال میں, آپ اسلام کے دشمن ہو چکے ہیں. میں اسلام کے پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں آپ کو, وہ اپنے دماغ کی پاور سے ہمارے پاس آئے ہوئے. ایک F-16 نہیں اڑا ابھی تک امریکہ کے, ہزاروں F-35 بنا کے بیٹھے, اڑانے کی نوبت نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمارے دماغ, ہماری چالوں میں آئے ہوئے لوگ ہیں, ان کے لیے کیا بم ضائع کرنے, ٹھیک ہے. سو ہمارا بیسک مسئلہ جی ڈی پی بعد میں آتا ہے. جی ڈی پی بھی تبھی بڑھے گا, اکانومی بھی تب جائے گی جب آئی کیو بڑھے گا. تو بالکل ڈم نیشنز دنیا کی ہر کام کر سکتی ہے مگر اوپر نہیں اڑ سکتی. تیسرا کوشچن ہے ایموشنل کوشچن کا, جہاں پہ ہم نے تو, میں اسی لیے پاکستان کے کلچر کے خلاف ہوں. پاکستان کا کلچر ڈیزائن ہوا ہوا ہے ایموشنل کوشچنس کو ڈراپ کرنے کے لیے, اور جتنی پاکستانی عورت ایموشنل ہے نا, اتنا ہی اس کا بیٹا صفاق ہے. میں حیران ہوں, اتنا بڑا کانٹراسٹ. ہمارا کلچر عورت کو ایکسیسولی ایموشنل کرتا ہے, مگر وہ اپنے بیٹے پالتی ہے, وہ بیٹے بڑے ہو کے چور, زانی بنتے, ریپسٹ نکلتے ہیں پاکستان سے. سوچے ذرا کہ کیا خاک آپ کی ایموشنلٹی کا اچار ڈالوں میں, جب آپ اس کو چینل نہیں کر سکیں اپنے بیٹوں کو حلیم بنانے میں, اپنے بیٹوں کو نرم دل اور ایمپیتھس بنانے میں. ایمپتھی کدھر ہے پاکستان؟ آپ کو پتہ ہے یہ واحد قوم ہے اردو بولنے والی جس میں ایمپتھی کا لفظ ہی نہیں ہے. دنیا کی ہر زبان میں ایمپتھی کا لفظ ہے سوائے اردو کے. ہم نے کہ خاک ایموشنل کوشچن نہ سوچیں, ایمپتھی نہیں ہے ہماری زبان میں. ہم نے اور دیکھنا بھی آپ کامنٹس کے نیچے لکھے ہوئے آ رہے ہوں گے بڑے بڑے جملے. جملہ تو مجھے بھی پتہ ہے ہمارے پاس ہے, ایمپتھی کا لفظ نہیں. آپ کو پتہ ہے میں آدھے سے زیادہ لوگ ہوں گے آپ کی پوڈ کاسٹ سن رہے ہوں گے جنہوں نے پہلی دفعہ یہ لفظ سنا ہوگا. کتنا مطلب اس کو نکال دیں تو پیچھے کچھ انسانیت ختم. واصف علی واصف کی تمام تر کتابوں کا ایک لفظ نکالنا ہو تو ایمپتھی. سبحان اللہ, بالکل ایسے ہی. اور وہ لفظ اردو میں ایگزسٹ نہیں کرتا. سو ایموشنل کوشچنس, یہ تیسرا کوارڈینٹ. چوتھا کوارڈینٹ اسپریچول کوشچنس, کہ اگر آپ بچے کو شروع سے لے کے اینڈ تک 15 سال کی ٹریننگ ہے بچے کی, بس اس سے اوپر نہیں ہے نا. آپ پیرنٹ ہیں اس کے, آپ کو پھر مغالطہ ہے کہ آپ پیرنٹ ہیں. 16 سال کے لڑکے کا کوئی پیرنٹ نہیں ہوتا, 16 سال کی لڑکی کا کوئی پیرنٹ نہیں ہوتا. نہ ہمارے فزیکل ایٹریبیوٹس میں ڈیمانڈ ہے پیرنٹنگ کی, نہ مینٹل میں. وہ آپ کا ہم اثر ہے, آپ کے احباب میں آتا ہے. وہ آپ کا دوست ہے, وہ آپ کو مشورہ دینے کے قابل ہونا چاہیے. آپ کو اس کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے 16, 17, 18 سال کے بچے کو امی ابو کی ضرورت ہے تو ماں باپ بری طرح فیل ہو چکے. سو اسپریچول کوشچن پہلے 15 سال میں کریٹ کرنے ہوتے ہیں, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو پہلے 10 سال میں کریٹ کرنے ہوتے ہیں. آپ اس کو اسپائرل میں لے کے آتے اور سینٹر میں ہر وقت اللہ عز و جل کرتے ہیں. چھوٹی سی بات پہ اللہ کی ایک صفت کی ٹریننگ ہوتی ہے. 99 صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں, 99 ایٹریبیوٹس ہیں جو انسان کو ضرورت ہیں اپنے آپ کو اسپریچول کوشچن پہ سیٹل کرنے کے لیے. اگر 97 بھی ہوئے نا تو فیل ہو سکتے ہیں آپ. کسی بھی جگہ کے اوپر آپ نے دنیا میں کوئی اچھائی, کوئی کریکٹر بلڈنگ کورس نکال لیں آپ, ٹھیک ہے, آپ اس کے اندر اللہ کی ایک صفت صاف دیکھیں گے. صفات سے ذات تک کا سفر ہے. جی بالکل, ذات کے اندر صفات بھرنے کا سفر اسلام ہے. سبحان اللہ, کہ آپ اتنے زیرو پہ پروڈیوس ہوتے ہیں اور 99 سٹیجز سے گزارنا ہوتا ہے اپنے بچے کو. اور بچے کو ہی گزارنا ہے, بڑے کو تو خود ہی سمجھ آ جائے گی, بچے کو سمجھ نہیں آتی. ہر جگہ پہ آپ نے اللہ دکھانا اس کو, کہ تو نے چونٹی میں بھی رحم کیا, اللہ تعالیٰ کا نام ہے. یہ تو ایک ڈیمانڈ کر رہی ہے. کیسے ڈیمانڈ کری؟ ایمپتھی پہ, کہ تو اگر گزر رہا ہو, تیرے سے طاقتور مخلوق تیرے پہ پیار رکھتے, کیسا لگے گا؟ ہاں تو اس پہ پیار نہیں رکھنا.
ٹھیک ہے. سو اللہ سے، الرحمن سے، رحیم سے، الملک سے، مومن سے، محیمن سے، صبور تک 99 نام سارے کے سارے آپ کے اسپریچول کوشچنس کو ابھارتے ہیں. یہ اتنی بیسک ٹریننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے کوئی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں. فزیکل کوشچنس کے لیے کوئی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں. اموشنل کوشچنس کے لیے سینس کی ضرورت ہے. آپ ان پڑھ بھی ہیں تو بنا، کیونکہ دل تو اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. سو اور بڑے بڑے ان پڑھ لوگ ہیں، بڑے بڑے مومنین پیدا کیے ہیں. تو یہ بہانہ بھی چھوڑ دیں کہ اور میرے پاس کتابیں کم تھیں، کہ پیسے نہیں تھے تو میں اسکول نہیں گیا، یہ میری بیوی جو ہے پڑھی لکھی نہیں ہے، میرا شوہر پڑھا لکھا نہیں ہے. کوئی تعلق واسطہ نہیں. ایک کام کے لیے علم ضروری ہے جو اللہ نے کہا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ بھائی یہ آئی کیو نہیں بڑھائے گا تو وہی ضعیف مومن بن جائے گا. سو یہ چاروں کے چاروں ایٹریبیوٹس جو ہیں نا، یہ مرد کو مرد بناتے ہیں. اور مسلمان مرد تو آسمانی لیول ہے، اس پہ تو فرشتے مسافہ کرتے ہیں آگے نیچے اتر کے. کیسے مسلمان مرد جب قبر میں بھی اترتا ہے نا تو فرشتے سوال نہیں کرتے، آ کے یاد رکھیے گا، عرض کرتے ہیں محمد کا امتی آ گئے، کیونکہ ہمارا لیول فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے. فرشتوں کو پروٹوکال پتہ ہے یہ بات. اور کسی کے ذہن میں یا کسی مولوی صاحب کے کان میں کوئی وسوسہ ڈالا ہے تو میں آپ کو ابھی حدیث سناتا ہوں اس کی، آپ کو پتہ چلے. منکر نکیر سے ڈرے وہ کہ جس کو محمد کا علم نہ ہو یا سیرہ سمجھ نہ آئی ہو اور اس پہ عمل نہ کیا ہو. تو پھر تو صحیح ڈریں آپ، پھر تو وہ گرز لے کے آئیں گے ہمارے لیے. اصلی مومن مرد جب قبر میں انٹر ہوتا ہے، نبی اسلام نے فرمایا عمر بن خطاب سے، اور سمجھیں اس حدیث کی فلسفے کو سمجھیں اور عربی پڑھیں اس کی، اردو دانوں کے ہتھے چڑھنا بند کریں. او عمر، کیا تو سوچ سکتا ہے کہ بجلی سے زیادہ گرجدار اور روشن دو فرشتے اس رات کی گرج کے ساتھ تجھ سے پوچھیں گے من ربک کا؟ تو عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا؟ نبی اسلام نے کہا جیسے کہ تو ابھی ہوش میں، اس طریقے سے زندہ ہوگا. تو عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں دیکھ لوں گا ان کو. اور سمجھیں، یہ اگر آپ کو سیرہ سمجھ آ گئی اور آپ کو ڈیمانڈ آف اسلام سمجھ آ گئی اور آپ ہار بھی گئے مگر کوشش کرتے میں مرے، تو دوز اینجلز آر سبسروینٹ ٹو یو. بٹ اف یو ناٹ، اور آپ نے یہاں پہ کوتاہی کی، یہاں پہ کیجول ہو گئے، تو فرشتہ کیا، پھر تو آپ کو قبر کے کیڑے نہیں چھوڑیں گے. فرشتہ تو بہت اعلیٰ کی ہے. مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ وجود آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. نہ بن جائے. تو ایسی ہے جی بالکل. لیکن اپنے آپ کو پہچاننا ہے نا جی. وہی نا، دیکھیں دو طرح کے انسان قبر میں اترتے ہیں، ایک جن کو کیڑے بھی نہیں چھوڑتے اور دوسرا وہ جن کو فرشتے بھی چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے کہ سر یہ اب آپ کے اوپر ہے، بیچ میں تیسرا کوئی نہیں کہ یہ آپ کو بس نارمل کمرہ دے دیتے ہیں، نہ کوئی آپ سے بات ہوگی نہ کوئی، ایسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ صحابہ کی ٹریننگ بہت سمپل، بیسک اور ٹرانسپیرنٹ تھی. راکٹ سائنسوں میں نہیں جاتے تھے. ڈیفینیشنز کلیئر تھی، مرد کا کام کیا، عورت کا کام کیا. فلسفہ کلیئر تھا کیوں ہے یہ کام. بس اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں بنانی. جتنی راکٹ سائنس میں ڈالیں گے اتنا مشکل کر دیں گے، کیونکہ ہر بندے کے ساتھ نئی سچویشن ہوتی ہے. میرا سگا آئیڈینٹیکل ٹوئن بردر بھی وہ لائف نہیں گزار سکتا جو میں گزاروں گا. تو راکٹ سائنس فلسفے سے کیا ہوتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے کہ یار یہاں پہ تو وہ فارمولہ سمجھ نہیں آ رہی، ساحل میاں کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہے، میرے کچھ اور رول اپلائی کیسے کروں. اتنے سارے سمپل فزیکل کوشچنس، مینٹل کوشچنس، ایموشنل کوشچنس اور اسپریچول کوشچنس، ان چاروں کا میجر ہے. میجر کرتے ہیں آپ کا بچہ کتنے % اوپر جا رہا ہے، اور ٹریجیکٹری آپ نے لاک کر دی 15-16 سال تک. اس کے بعد وہ کتابیں پڑھنے والا نہیں، اللہ کی قسم کتابیں لکھنے والا ہوگا وہ پہ. اوکے. وہ استاد کریٹ کرے گا، وہ شاگرد نہیں کریٹ کرے گا دنیا میں. اگر ان چاروں پلرز کے اوپر صحیح طریقے سے اسٹرکچر کر دیا ہم نے اپنے بچوں کو. یہ غلطی ہم کر رہے ہیں، کسی ایک جگہ پہ کوئی ایک پیرنٹنگ ماڈل فٹ کرتے ہیں، باقی کے تینوں ڈراپ کر دیتے ہیں، یا چاروں کے چاروں کو ہلکا ہلکا ٹچ کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو اسٹرکچر کر کے بڑا کیسے کرنا ہے. میں بہت کانشیس پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو ہلکا پھلکا سینس ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، یوٹیوب پہ یا گوگل پہ کوئی آرٹیکل پڑھا ہے بچے کو، او اچھا بچے پیرنٹنگ کے، اور دوائی ڈال دی اس وقت بچے کے منہ میں کہ ہاں یہ ہے.
یہ بھی نہیں پتا کیوں, یہ بھی نہیں پتا میجر کیسے. اف یو کی ناٹ میجر یو کی ناٹ مینیج. سو یہ مینجمنٹ آپ نے جو پیرنٹنگ کی اپنے آپ کو مینجمنٹ کرنی ہے, یہ دنیا میں صرف یہی کام ہے, صرف اور صرف یہی کام. میرے استاد تھے, عرب تھے, یمنی تھے, وہ کہتے تھے کہ پریزنٹ حال ہے اس میں جو بھی زندہ ہے اس کا ایک ہی کام ہے کہ ماضی سے سبق اٹھا اور مستقبل میں سبق سنا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تمہارا کام ہے. اب میں عربی نہیں سنا رہا ہوں, عربی میں بہت زبردست یہ وزن میں انہوں نے ان کا مصرع ہے. بہرحال تو کوشچن از ماضی سے سبق اٹھا اور یہ سبق اٹھا اور مستقبل میں سنا کہ آپ کا اثر 100 سال میں ہونا چاہیے. اپنے لیے کچھ نہیں ہے, سب آگے کے لیے. انہوں نے تو خیر آگے نا کہ ماضی کے بوڑھوں سے سبق لیتے ہیں اور مستقبل کے بچوں کو سکھاتے ہیں. یہ عربی میں انہوں نے ایک شعر میں بنایا ہوا ہے, ان کے اپنے شاعر تھے وہ خود بھی. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا لا عاش علی المصابیح فی بیوت المکفوفین, کہ وقت نہ ضائع کریں, اندھوں کے گھروں میں چراغ نہیں جلایا کرتے بیٹا. یہ بہت ضروری ہے کہ فوکس کر جہاں پہ تجھے پتہ چلتا ہے نا کہ جدھر چمگادڑ کی آپ کو سورج نہیں دکھایا جا سکتا. یہ بات. سو اللہ کرے کہ جو یہ سن رہے ہیں آپ کی اس پوڈ کاسٹ میں, اللہ کرے کہ یہ جملہ کیا پتا جو آپ کا سوال تھا نا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا, اللہ کرے یہ پوڈ کاسٹ ٹرننگ پوائنٹ بنے. قبر میں جاؤں ہر چیز پھنستی ہو نہ پھنستی ہو, منکر نکیر دونوں بولیں, اور ڈاکٹر صاحب تجھے بچا گئے تو ڈاکٹر صاحب کو بچا گیا ہے, اس پوڈ کاسٹ میں فلاں بندے نے یہ چیز سن لی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بڑے کام لے لیے. اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کر لے. اور اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک بڑا پیارا فکر ہے کہ جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں. صدقے جاؤں. تو اب یہاں پہ آ کے اگر ہم یہ بات کریں, کچھ لوگ ایسے ہیں, بلکہ میں نام بھی لے لیتا ہوں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بھی ایک پوڈ کاسٹ آئی ہے, تو اس میں انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ مجھے 500 سال میں پاکستان میں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا, میں ہوپلیس ہوں اس پاکستان کو لے کے, اور ان دلوں میں تیل ہی نہیں ہے, اور پاکستان سے زندہ بھاگ. وہ میسج انہوں نے یہ دیا کہ پاکستان سے نکلو, تو پاکستان میں پھر کام کون کرے گا, کیونکہ یوتھ ان کو سنتی ہے. ہم تو بڑے ہوپ فل ہیں جی, حال کو نہیں دیکھنا ہوتا, خیال کو دیکھنا ہوتا, اور خیال پر امید رہنا چاہیے. لیکن جب یہ میسج لوگوں تک جائے گا تو مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں لوگوں کی امید نہ ٹوٹ جائے. سر میرا بہت پیاری بات کیا ہے. دیکھیں واصف صاحب کی بات ہی لے کے چلتے ہیں. میں نے شروع سے میرے استاد جارڈن کے ہیں ایک ابراہیم صاحب, انہوں نے تقریباً ایسی اینگل سے بات کی جو واصف صاحب نے بہت سمپلی کنوے کر دی, کیونکہ بڑا آدمی بڑی آرام سے کر لیتا ہوا, کہ ابو بکر کے درجے پہ پہنچتا ہے جب مکہ پوری طرح جاہلیت میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ غور سمجھیں. یہ جو شخص بھی کہہ رہا نا پاکستان سے نکلو, پاکستان سے بھاگو, اس کو اسلام نہیں سمجھ آیا. میں کسی شک میں نہیں ہوں کہ پاکستان اس وقت گہرائی باٹم پہ اس وقت, تو یہی تو اپرچونٹی ہے. اس سے بڑی کیا اپرچونٹی ہے؟ آپ کو کیا جنت چاہیے تھی جس کے اندر یہ پودا اگانا تھا؟ آپ نے جنت میں پودے اگانے آئے ہم. مطلب کدھر ہے میرا مزدور جس نے معماری کر کے کھڑی کرنی ہے عمارت؟ آپ کو عالیشان عمارتیں چاہیے, اس کی پینٹنگ کریں گے ہم, یا پینٹنگ بنی ہوئی چاہیے اس میں رنگ بنے ہیں, رنگ بنے ہوئے اس کو بس پروٹیکشن کریں گے. اتنی کمزور فلاسفی کے اوپر نہیں ہم اپنے بچے پالیں گے. مسئلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہیں. ہمیں مسئلے والے ملک میں اس ٹائم پہ ملا. نہ میں نے پاکستان کو ایسے تباہ کیا ہے, نہ میری مرضی سے ہوا ہے, نہ میری اجازت سے, نہ میری ترکیب سے, مگر ہوا میرے ہوتے ہوئے تو بنانا میرا کام ہے. میں نے کہا نا عام بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اس کو نہیں سمجھ آتے اسلام کے تقاضے کیا ہیں. بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ میں بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ نہیں پائے جاتے. یہ بیسک رول ہے. ورسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ کے اندر بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ کی پوٹینشیل ہوتے ہیں. بیسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ نیچے جاتی ہے. انسان کی تجریج, انسان کی ٹریجیکٹری ایسی ہے, جب پیک پہ آتا ہے پھر ڈراپ جاتا ہے. اب اسکینڈینیوین ڈراپ ہے. ایگیلیٹیرینزم نے اپنی خود ٹانگیں کاٹ لی ہیں, بہت منہ کے بل گر رہا ہے. پڑھنے والوں کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے انتظامی امور ہم سے بہت بہتر کر لی, مگر مجھے اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ میرا قرآن ان کے انتظامی امور کو شرمائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پہلے سے ہی جنت ہوتا ہے اور آپ پیدا ہوئے ہوتے,
تو میرا اور آپ کا پوٹینشیل زیرو ہونا تھا, زیرو. صحیح بات ہے, بالکل ہاتھ پاؤں مارا. سوچیں ذرا ہم کیا کرنے کے لیے آتے پھر. یہ کون ہے جس کو لگتا ہے کہ عیاشی کرنے دنیا میں آیا ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے جس کو لگتا ہے کہ ہم عیاشی کرنے دنیا میں آئے؟ یہ گورے ہیں جن کو لگتا ہے وہ عیاشی کرنے دنیا میں آئے. ہم بگڑی ہوئی چیز بنانے دنیا میں آئے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہم جالیہ کے مکے کو اندر سینٹر آف اسلام کریٹ کرنے والے نبی کو کی امتی ہیں. ہمیں وہی سیرہ اور سننا پوری کرنی. میں شکر نہیں کر رہا ہوں کہ پاکستان اس تباہی میں گیا ہوا ہے, مگر اس کو اپرچونٹی ضرور سمجھ رہا ہوں کہ تمہیں اور کیا چاہیے تھا. میں نے فردوس دیتے کہ امپروو کرو, فردوس کو امپروو کریں ہم. اصلی مرد چاہیے جس کو اس طرح کی اپرچونٹی چاہیے. اصلی مردوں کو پتہ ہوتا ہے یہ اپرچونٹی ٹو شائن. اسلام کہتا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جنت اتنی سستی نہیں دوں گا. تو امریکہ میں تو سستی مل رہی ہے جنت, پاکستان ہے جدھر اصلی جنت مل رہی ہے, وہ اصلی اللہ کی جنت ہے کہ ہاں اس کو بنانا پھر. اور پاکستان نہیں, مسلمان کا ذہن وہ ہے اصلی مسئلہ. مسلمان کا ذہن بن گیا تو پاکستان کی پوری دنیا بن جائے گی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیسے بنانا ہے. مگر یہ فلسفہ اتنا ویک ہے کہ جہاں مسئلے میں بھاگ جاؤ, یہ سکھا رہے ہیں ہم, یہ جدھر مسئلے دیکھو بھاگ جاؤ. مطلب سوچیں یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ جس نے بھی کی ہے, اور یقیناً بڑے لوگ ہیں, یہ مجھے کافی عرصے سے پروفیسرز بھی یونیورسٹیز کے یہی بول رہے ہیں. یہ مولوی صاحب بھی, آپ صاحبان بھی اگر یہ شروع ہو گئے ہیں تو پھر تو فلسفے کی کمی ہے. بس لوگوں کو پاس فلسفہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ان کو فلسفہ دے کہ بھائی مسئلے ٹھیک کرنا مسلمان کا بیسک میرٹ ہے. ٹھیک ہوئی ہوئی جگہ پہ جا کے آرام کرنا اسلام نہیں ہے. مسلمان آرام کرنے آئے ہی نہیں. ہمیں پاکستان کی بات کریں, اللہ پاکستان کو آسانیاں دے, ہمارے تھرو, ہمارے بچوں کے تھرو اسلام کا ایک سسٹم بنائے ادھر. اس کے بعد کیا کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا پاکستان سے, اس کے بعد میں بچوں سے کہوں گا کہ جا برازیل جا, وہاں مسئلہ ہے وہاں پہ ٹھیک کر. جہاں نیوزی لینڈ جا وہاں پہ مسئلہ ٹھیک کر. سری لنکا جا وہاں پہ مسئلہ ٹھیک کر. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں جا کے ظلم کو ختم کرو. اس سے پاکستان کا ظلم نہیں ختم ہو رہا, بگا رہے. یہ کون سا قرآن سمجھ رہا ہے ان کو؟ وی نیڈ ایبل مین اینڈ ایبل ویمن. کہ جب آگ لگتی ہے تو مسلمان آتا ہے آگ بجھانے. جس غیر مسلم کے گھر میں بھی آگ لگے گی تو مسلمان کا, اسلام کا, قرآن کا تقاضا جا کے غیر مسلموں کے گھر بھی آگ بجھاؤ, ہر ظالم کو پکڑو. میرا تو بیسک فلسفہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو, یہ ویژن ہے پاکستان کا. اور پاکستان غلطی پہ ہو تو پاکستانی عوام پاکستانی حکومت کے خلاف کھڑی ہو جائے کہ ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے ہم. یہ والی ٹریننگ ختم کہ جو آپ نے کہہ دیا غلط تو غلط, غلط اللہ بتائے گا, غلط میرا رسول بتائے گا. ہم اس لیول کی مورالٹی ہونی چاہیے ہماری کہ ہمارے دشمنوں کے بچے بھی ہمارے نام لے کے فریادیں کریں کہ یار یہ غلط کا ساتھ نہیں دیں گے, اور یہ ظالم کو آ کے پکڑیں گے چاہے ہمارے ملک میں کوئی ظلم ہو رہا ہو. ٹونی بلیر کر رہا ہے ادھر بیٹھ کے اپنے مورل کمپس کو چمکانے کے لیے کوسوو پہنچ جاتا ہے. سوچیں ذرا, براک اوباما مورل کمپس کو چمکانے کے لیے افغانستان پہنچ جاتا ہے. بل کلنٹن, جارج بش مورل کمپس کو چمکانے کے لیے ان کی مورالٹی کے تھرو ایسٹ ٹیمور پہنچ جاتے ہیں. ساؤتھ امریکہ ایک گلی کے اندر امریکن پہنچا ہوا ہے. کیوں؟ وہاں پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ان کو بغیر قرآن کی بات سمجھ آ رہی. ہم قرآن رکھ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, بھاگو ادھر سے, جہاں مسئلہ ہو بھاگ جاؤ. خود غرضی ہے نا, بزدلی ہے سر, میں بتا رہا ہوں. خود غرضی تو بہت بات کا آؤٹ پٹ ہے, کاز لیک آف کریج ہوتی. سو مسئلوں کے اندر خون و خون ہونا اسلام ہے. مسئلوں کو اندر پڑھو. ہم تو لوگوں کے مسئلے سالو کرنے ہیں, اپنے مسئلے سے دور بھاگ دیں. سو یہ کسی شک میں مت رہیے گا, اصلی مرد مشکل سے بھاگتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان چھوڑ کے بھاگنا چھوڑیں. دنیا کے ہر وہ ٹوٹے ہوئے ملک کو بچانا پاکستان کے مسلمان کا کام ہے. پہلے اپنا گھر بنائیں گے تو لوگ اس قابل سمجھیں گے ہمیں بلائیں نا. تو ہم پہلے یہاں پہ سی وی بنائیں. میں دور کہاں جا رہے ہیں, میں ایک میرے کلائنٹ ہے, جرمن ہے, ایکچولی میرے کوچنگ کلائنٹ ہے. ہیز مطلب ون آف دا فائنسٹ جینٹلمین, بگیسٹ, ون آف دا بگیسٹ کمپنیز, ٹیئر بی میں آتا ہے, اتنا مطلب $1 بلین کمپنی, اس کا چیف کمرشل آفیسر ہے, وہ میرا کوچنگ کلائنٹ ہے. تو میں نے اسے ایک بار پوچھا, 1.5 سال ہو گیا ہوا تھا, تو میں اس کی سائیکالوجی سمجھ رہا تھا کہ یار تم لوگ کہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہو. میں اسٹریٹجی بنا رہا تھا اس کے ساتھ. ہی سیڈ ہم وار ٹون ایریاز میں جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. میں نے کہا
وہاں پہ تو کرنسی ڈپلیٹڈ ہوتی ہے, اکانومی ڈپلیٹڈ ہوتی ہے, پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے. کہتا ہے یہی تو اپرچونیٹی ہوتی ہے. سوچیں ذرا, ہر اینگل سے دیکھیں تو یہ جنت ہے. اگر بنانی ہو تو یاد رکھیے گا, مٹی ہوتی ہے, مٹی نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں, مگر بیج اس میں سے اگتا ہے اور نسلیں اور پوری دنیا پلتی ہے. دیکھنا ہو تو خالی مٹی ہے, سوچنا ہو تو اپرچونیٹی ہے. سو دس از, کیا کریں گے کوئی پاکستان کا, آرمی ہو یا سول ہو, کیا کر لیں گے پاکستان کا؟ جب مسلمان جوان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا نا, میں ابھی بتا دوں, جس کا بھی زور چل رہا نا, نواز شریف اور زرداری ہو یا آرمی ہو یا سول ہو, زور چلتا ہی لاچار پہ. پاکستانی لڑکا کھڑا ہی نہیں ہو رہا, اپنے چاروں کوارٹرنٹس کو بڑھا ہی نہیں رہا. لاچار پہ تو اب سیکورٹی گارڈ بھی وہ پرائیویٹ کمپنی کے نیلی وردی والے, وہ بھی ڈنڈا مار دیتے ہیں. ان کے پاس تو بندوقیں ہیں, دوسروں کے پاس بلیک میلنگ اکوپمنٹس ہیں. نواز شریفوں کے پاس, زرداریوں کے پاس تو بدماش ہے. میں پھر بتا, جب تک یہ گاؤں والوں فلاسفی میں رہیں گے نا, اپنے بچوں کو بھی ڈرپوک پالیں گے, تو پھر ایسے ہی ہوگا. پاکستان از این امیزنگ اپرچونیٹی. اس کا سوال ہو جانا ہے ہم سے کہ ادھر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تم, اور کیا دیتے تمہیں, اور کیا چاہتے تھے آپ؟ مطلب اٹ از پرپاسٹس. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے غصہ زیادہ آیا ہوا ہے, مجھے اس وقت دکھ زیادہ ہو رہا ہے. نہیں بات مطلب ان کو سنتا ہوں تو, لیکن یہ جب میں نے سنا تو بالکل ہی نا کہ یہ تو بالکل آپ کسی کو نا امید کر رہے ہو, یعنی کہ کام کرو ہی نہ نکل جاؤ. نہیں نا امید تو سر بہت چھوٹا سمٹم ہے, ایسا ہی پکڑا آپ نے ہے, ڈپریشن اور وہ پیسمسٹ, ڈیفیٹڈ سائیکالوجی بولتے ہیں اس کو. میں اسلام سمجھا رہا ہوں اس وقت کہ اسلام ہر اس جگہ پہ چمکتا ہے جہاں پہ جاہلیہ اپنی زور پکڑتی. ہم مسئلے سالو کرنے والے, ہم ایکسپرٹس ہیں, ہم میکینکس ہیں, ہم ڈاکٹرز ہیں, ہم بیماریاں ٹھیک کرنے آتے ہیں. اس قرآن ڈاکٹری کا مینول, بیماریاں نکالو. ہم بیماروں سے دور بھاگیں. ایسے کیا مسیحا, ٹھیک ہے, وہ کیا ابا جی کا میں شعر ہے کہ کہا کیا ہے, ابھی تو خواہش گفتار پیچھے ہے, ابھی جذبات ابھرے ہیں, ابھی اظہار پیچھے ہے. واہ واہ, مسیحا ہو تو کیوں گھبرا گئے ہو درد کو سن کے, واہ واہ واہ, ابھی تو ایک اور پھر ایک اور بیمار پیچھے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ ہم قرآن آپ کو سمجھ آیا, آپ بیماروں سے دور بھاگ رہے ہیں. آپ زرداری نہیں برداشت ہوا آپ سے فرعون اور ابو جہل برداشت ہونے تھے. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ حضرت ایک آڈیو میں نا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مت بولو کہ سارے جھوٹے ہیں, یہ پوچھو سچا کدھر مر گیا. اندھیروں کو مٹانے کے لیے ایک دیا کافی ہوتا ہے. بالکل. اور یہ کوئی کتابی باتیں نہیں, لوگوں نے کر کے دکھایا ہے, قوموں نے کر کے دکھایا ہے. وہ قومیں جو کبھی بینکرپٹ ہو رہی تھی, آج وہ کہاں کھڑی ہیں. آئی ٹوٹلی ایگری. اور سر میں یونیورسٹیز کے ٹور کرتا ہوں, میں ایسا ہیرا, ابھی 26 سال عمر ہو گئی اس کی, 4-5 سال پہلے 21 سال کی بچی نے کراچی میں یونیورسٹی ٹور کے اندر ایک پروجیکٹ مجھے سبمٹ کروایا. میں آپ کو اینیکڈوٹل ایگزامپل نہیں دے رہا ہوں, کم از کم 300-400 پروجیکٹس ہیں میرے پاس یونیورسٹی کے بچوں کے. 21 سال کی لڑکی نے 5 سال پہلے, میری ویڈیوز دیکھ لیں, ڈاکیومنٹڈ ہے سارا کچھ. ہم نے وہ پروجیکٹ پریزنٹ کیا مواخات کا, فلسطینی ایک بچہ, پاکستانی ایک فیملی اڈاپٹیڈ, وہیں پہ رہے گا. ہم اس کی ایجوکیشن, اس کی فائنینشیل اینڈ ایموشنل سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کا ذمہ ہم لیں گے, اور آنا ہے تو آ جاؤ بے شک, ہمارے ساتھ رہو. مواخات کا پروجیکٹ, ایک فلسطینی, پاکستان, اب وہ پاکستانی ہو گئے. اس بچی نے پورا اسٹرکچر بنایا, ہم نے پوری کی پوری اس کی ورکنگ کی, فیزیبلٹی بلاک کی. اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس پروجیکٹ کے ساتھ, تو وہ تو سیاست اور انٹرنیشنل پالیسی جو بھی ہم ٹیکل کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. مگر وہ 21 سال کی بچی ہی تھی, وہ پاکستانی ہی تھی. اسے کیا کہوں, چھوڑ کے بھاگ جا. سوچیں ذرا, ایسا ہیرا پاکستان, اللہ تعالیٰ نے نا خیر اور شر بیلنس کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. دیکھنے والا ہے, ایک بندے کو بس آدھا پانی نظر آ رہا ہے, کسی کو خالی گلاس نظر آ رہا ہے, کسی کو پیاسے کا گھونٹ نظر آ رہا ہے اس میں کہ یار تو پیاس بجھ جائے گی. سو آئی تھنک اسلام itself is the most optimistic religion. It's the biggest doctrine, جو کہ خود کہتا ہے کہ بیٹا جہلیہ اپرچونٹی ہے, کیونکہ جنت جو ہے نا وہ مہنگی ہے. تو
سستا کام تو ہم کر نہیں سکتے کبھی. یہ بہت سستا کام ہے ایئر ٹکٹ لے لینا, سب سے سستا کام. یہ اس جنت یونائٹیڈ ایئر لائن کے جہاز میں نہیں ملنی. اوکے, جنت شہر کے دل کے اندر ملنی ہے, شہر کے دل کے اندر. جا ادھر نور کا چراغ جلا. سو ڈونٹ یو ڈیئر لوز دا بلیف اینڈ ڈونٹ کمپلیکیٹ اور کرپٹ دا فلاسفی آف اسلام. اسلام مسئلوں کی طرف جانے کا نام ہے, مسئلوں سے بھاگنے کا نام نہیں. میک ڈونلڈ کے خلاف احتجاج سے بھی کہا کہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, کہ کسی طریقے سے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بائیکاٹ کا یعنی وہ 25,000 جو ملازمین ہیں ان کی نوکری چلی جائے گی اور اس طرح سے نا, مطلب کیونکہ یہ بھی انہوں نے بیچ میں نا ذکر کیا. آئی تھنک یہ ابو غامدی صاحب کو مکس کر رہے ہیں. یہ ان کا میں نے ابھی ریسنٹلی بہرحال جس نے بھی کہا ہے, یہ وہ ٹرینڈ چل پڑا نا کہ مسلمان کو, میں نا کارپوریٹ میں بہت رہا ہوں, خود جاب کرتا تھا, امپلائی تھا. نوکری سے نکالتے وقت نا میں ایک جملہ بولتا رہا تھا. ان لوگوں کو بھی میں بیسکس بتا دوں, مسلمان اسلام کی بیسکس کیا ہیں, کہ اس میک ڈونلڈ کی نوکری سے پہلے اللہ ہی پال رہا تھا اور اس کے بعد بھی اللہ نہیں پالنا ہے. نہ میک ڈونلڈ کسی کا رازق ہے نہ کوئی اور کمپنی. سو میک ڈونلڈ کی نوکری چھوڑنی ہو یا نہ چھوڑنی ہو, اٹس اے اسمالر ڈیسیژن. پہلے اس فلسفے کو چھوڑیں کہ میک ڈونلڈ کی نوکری ہے نا جو آپ کا رزق دے رہی ہے. لعنت ہے ایسے رزق پہ کہ جو کوئی غیر اللہ سے منسوب کر دیا آپ نے. پہلے تو ان لوگوں کے کو نوکریاں چھوڑنی چاہیے جو اس فلسفے پہ ہیں کہ میک ڈونلڈ والوں کو نوکریاں اس لیے نہیں چھوڑنی چاہیے. پہلے تو ان کو نوکریاں چھوڑنی چاہیے. ان کا بائیکاٹ کریں کہ جو ایسے فلسفے والے ہیں کہ میک ڈونلڈ پہ نوکری لگی ہوئی ہے. اعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. نعوذ باللہ. اچھا, اسی سے نا ایک بات یاد آ گئی, اسی سے آپ جو ہے نا ریلیٹ کیجیے گا. کووڈ کے بعد نا ایک نوجوان آیا تو کہتا ہے کہ جس کووڈ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا. میں نے کہا کہ وہ کیا؟ تو کہتا ہے کہ مجھے سب سے بڑا فیئر تھا نا کہ میری نوکری نہ چلی جائے. کہتا ہے کووڈ میں چلی گئی, ابھی تک زندہ ہو. وہ جو فیئر چلا گیا نا اور اس کی جگہ بہتر جگہ پہ میری نوکری ہو گئی. تو کووڈ نے تو میرے لیے بڑی بھلائی کی ہے, کیونکہ میں بہت دبا ہوا تھا, پھنسا ہوا تھا, اور میں رازق کو نہیں دیکھ رہا تھا, میں صرف رزق کو دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ, کہ یہ بس میری یہیں سے پیسے آنے, وہ تو کہیں ہے ہی نہیں معاذ اللہ. لیکن جیسے ہی کووڈ آیا انہوں نے جی کتنے امپلائیز کو فارغ کیا, اور وہ جب نوکری چلی گئی کچھ عرصہ میں پریشان رہا, لیکن اس کو میں نے اوور کم کیا اور پھر ایک اور جگہ اپلائی کیا اور مجھے جاب اچھی مل گئی. اور اس پورے پروسیس میں جو نکل گیا میرے اندر سے وہ ڈر, وہ خوف تھا جو مجھے فضول کی, جو میں ٹینشن لیتا تھا, جو میری غلط فہمی تھی. تو اللہ پالنے والا ہے جی, بالکل ہے جی بالکل. دوسری بات سر, میک ڈونلڈ کے جو کور ایشو ہے نا, میک ڈونلڈ کیا کوئی بھی ایسی چیز جس کو ابھی تک میک ڈونلڈ کے تھرو یہ پہچان نہیں ہوئی کہ فرقان کیا ہے نا, یا اسرائیل کی آرمی کو فری میل دینے والی کمپنی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم چھپ کے نہیں وار کرتے, ہم اپنی کاز کے ساتھ سنسیئر ہے. انہوں نے یہ بتایا. میک ڈونلڈ ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو, غور سے سمجھیں اس بات کو. میں بائیکاٹ کروا رہا ہوں, انشاءاللہ کیمپین شروع کی تھی, ابھی اس کے کچھ میکینکس ابھی زیر غور ہیں کہ کس طریقے سے پریکٹیکل کیا جائے. مسلمانوں کی کمپنیاں بین کریں, بائیکاٹ کریں. یہ 4 دن کا بائیکاٹ ہے, اس وقت سیز فائر ہے, 4 دن کا سیز فائر ہے. ابھی بچے مارنے کے لیے دوبارہ چیمبر میں گولی جا چکی ہوئی ہے IDF کی. اگلی بچی مری نا تو سوال میرے اور آپ سے ہونا ہے, کسی شک میں مت رہیے گا. مسلمانوں کی وہ والی پاکستان کی کمپنیاں بائیکاٹ کریں کہ جو خاموش بیٹھی ہوئی پیسے بنا رہی ہیں, ورنہ ہمارے پاس بھی میزائل اور گولیاں وہاں پہ لانچ ہو سکتی ہیں. ہمارے پاس بھی میں مسجد سے تو میری امید ٹوٹ گئی فلسطین کے بعد. انہوں نے وہ موبلائز کر دیتے نا اور فتویٰ دلوا دیتے, بل پاس کرواتے پارلیمنٹ جا کے, اور روڈوں پہ آ کے لیکچر دینے کی بجائے, تو بہت پریشر آ سکتا تھا. انہوں نے کیا کیا, جا کے بیعت کر لیے. اس چیف نے جو علماء کی کانفرنس بلائی اور سب نے کہہ دیا نہیں سر آپ بات سلامت ہے, اسلام کا ہمارے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. آئی گیٹ اٹ, اٹس اوکے. ہر دفعہ ایسے, اور بائی تو پاکستان میں نہیں, وہ ہر ملک کے علماء کے نام نے جا کے کہہ دیا کہ نہیں سر پلیز ہماری جان بچ جائے, بس کانفرنس بلائیں آپ, یہ ریاست کا کام ہے کہ فلسطین میں. میرے بھی گواہ رہیے گا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں دوزخ سے بچائے, مگر
7 اکتوبر کا مقدمہ ہر بالغ سے آخرت والے دن ہوگا. ایک ایک فلسطین کا بچہ اور بچی لائن پہ کھڑی ہوئی ہوگی, اور ایک ایک پاکستانی مرد مجھ جیسا ہر بچے کے سامنے جا جا کے شرمندہ ہو رہا ہوگا, اور پرچے کھلے ہوئے ہوں گے کہ تو کیا کر رہا تھا اس وقت. آپ کو تو اسلام سمجھ ہی نہیں آیا اگر آپ کو میری یہ بات راکٹ سائنس لگ رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کام نہیں ہے, حکومت کا کام. آپ کا بچہ پکڑوں نا میں, پھر میں دیکھتا ہوں آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں یا میرے پاس آتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, سو بیگ میں اپنے بچوں کے حصے پکڑ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں فلسطینی گھر پہ. سو بہرحال اس طرح مت جائیں. اب مسجد نے تو ہاتھ اٹھا دی, مفتی کی ڈگری ختم ہو گئی میرے سامنے. آئندہ کوئی بندہ میرے سامنے مفتی نہ بولے اپنے آپ کو, پھر دیکھیں مرکزہ کیا کرتا. مجھے تو پتہ ہے ڈرپوک لاچار ہے, عورتوں کو مارنے کے بڑے احکام ہے, فلسطینی مارنے کے احکام نہیں آپ کے پاس. ہاں کیا باش کیا نام ہے اسرائیلی مارنے کے, یہودی ہمارے بچے مارے اس کے گرد فتویٰ نہیں آتا آپ کو, بل نہیں پاس ہوتے آپ. تو انہیں صحابہ بل کے پیچھے سارے مفتیان پہنچے, پارلیمنٹ میں بل پاس کروایا. سوچیں ذرا, یہ تو انہیں اسلام کر رہا ہے اسرائیل, اس کے خلاف بل نہیں پاس کرایا کہ بھائی تجھے میزائل چلانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان, تو خالی میزائلوں کا رخ ادھر کر. ایک فلسطینی $3800 میں مر رہا ہے اس وقت. یہ اوقات ہے مسلمانوں کی اس وقت کے فتوے کی. اگر ہم خالی میزائلوں کا رخ اس طرف کریں نا تو $22,000 کا ایک فلسطینی مرتا ہے. جس کو میتھس چاہیے ہو مجھ سے پوچھ لے, میرے پاس سارے نمبرز ہیں. اور اگر ہم نے کوئی ہوائی جہاز پیٹرولنگ پہ لگا دیے نا تو $61,000 کا ایک فلسطینی مرتا ہے. اتنے پیسے نہیں ہیں امریکہ کے پاس. یہ صرف دکھانے کی بات ہوتی ہے, ابھی چلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اگر ہمیں چلا دیا تو پھر کروڑوں میں جاتی ہے بات, لاکھوں میں بھی نہیں جاتی. آپ کو پتہ نہیں ہے منی وینز کسے کہتے ہیں, اس کو مانیٹری وینز کے تھرو کس طریقے سے امریکہ کو بیلنس کرنا پڑ رہا ہے, کدھر کدھر کس کس کو کتنے پیسے مل رہے ہیں. وہ تو چھوڑیں, وہ اسٹیٹس تو میں آپ کو پریزنٹ بھی کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے, مگر اتنی بیسک سی بات ہوتی ہے. 3.5 لاکھ مسجدیں 11 شہروں کے اندر, 11 ضلعوں کے اندر. ٹھیک ہے, ان 11 ضلعوں کے اندر اگر مسجد موبائل کر دیتی نا کہ بھائی, ورنہ پہنچ جاتے ہیں فیض آباد بلاک کرنے, ورنہ پہنچ جاتے ہیں ڈی چوک بلاک کرنے. بھائی ایک بل پاس کرانا تھا, آپ سے کس نے کہا سڑکیں توڑیں. فتویٰ ایشو کرتے جنانمس, پیغام پاکستان بل کے اوپر سارے علماء اکٹھے. تو پیغام اسلام بل تھا یہاں پہ لگا ہوا تھا. بنجامن نیتنیاہو ہمارا دشمن ہے, اور اس نے یہ بھی بولا تھا کہ مجھے ایک پاکستان سے میں ایک ویڈیو دیکھا. جی وہ نام لیتا ہے, مجھے خطرہ ہی تو ایران اور پاکستان سے ہے. آپ نہیں بولے گا, اور وہ پتہ کیا بولے گا کہ پاکستان کے علاوہ باقی ہر جگہ سے خطرہ ہے, یہ کچھ نہیں کرنے والے. اب اس کا دوسرا طریقہ میں نے کیا کیا, یہ میکڈونلڈز والی بات, اس لیے میں نے یہ بات یاد ہے کہ مسجد تو نہیں ہم موبائل کر سکیں تو مارکیٹ موبائل کر دیتے ہیں نا. ہم بلینئر بنا دیں گے انشاءاللہ آپ کی کمپنی کو, اگر آپ پیسے نکالیں, شو کرائیں کہ آپ وار چیسٹ میں کریٹ کر رہے ہیں. حکومت کو لیوریج چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی کیوں, مجھے ہی پتا ہے اس وقت پرائم منسٹر کو یا کسی بھی پرائم منسٹر کو کیا خطرہ ہے کہ بھائی اس وقت $350 کا ڈالر ہے, تم کہہ رہے ہو ساحل بھی ہے, میزائل کروں خود کروں, $2,000 کا ڈالر ہو جائے گا. نیچے سے فلسطینی چھوڑو پاکستانی مرنا شروع ہو جائیں گے. جینوئن فیئر ہے ان کے. ہاں تو اسی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا. وی ول کریٹ اے وار چیسٹ. کمپنیز اونلی ٹاک ان منی, کمپنیز پیسوں میں بات کرتی. اس وقت بڑی کمپنی, میں نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر لسٹنگ نکالی, ان کے جتنے بھی کنزیومر ڈیموگرافکس ہیں وہ میرے پاس ہیں. مجھے تو پتا کس کس شہر میں کس کس کمپنی کا, پاکستانی کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں. اور میکڈونلڈ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, پراکٹر اینڈ گیمبل اینڈ نیسلے اینڈ آل آف دیٹ اسرائیلی کراپ, اس کو چھوڑیں آپ, اس کو تو اڑائیں. پھر میں نے پاکستانی CEOs کو بھی اپیل کی ہوئی ہے, انشاءاللہ میکڈونلڈ کی نوکریاں چاہیے, ہم آپ کو دیتے ہیں. ایک بھی نوکری والا جس کی ایک بھی تو نہیں ہو, آ جائے, لسٹ نکال لیں گے. 25,000 یا 25 لاکھ نوکریاں مل جائیں گی. کسی نے 1 دینی, کسی نے 10 دینی, لسٹنگ بنا رہے ہیں ہم انشاءاللہ. نوکریوں والا میرا فلسفہ نہیں ہے, نوکری اللہ نے دینی ہوتی. پیسے ہم نے نکال کے پاکستان کی کمپنی سے وار چیسٹ میں ڈالنے, اور حکومت پہ پریشر ڈالنے کے, یہ لو پیسے, اور کیا چاہیے تمہیں. اکنامک پریشر نا تمہارے اوپر. اگر کمپنیز پریشر ڈالیں نا, مارکیٹ پریشر ڈالے, تو یہ پیپل پریشر سے بڑا پریشر ہوتا ہے, اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے. وی نیڈ ٹو بوائکاٹ دا سائلنٹ مسلمس. بیٹھے ہوئے آرام سے اپنے
ورنہ CSR کیمپین کرتی ہے جی, کورپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے ہماری. او گاؤں میں جا کے دیواریں پینٹ کر رہے ہیں تو بیواؤں کو سلائی مشینیں دے رہے ہیں, تو سٹیزن شپ کے وہ پورے کر رہے ہیں. اسلام کی سٹیزن شپ نہیں پوری کرنی, شاباش پیسے نکالے. ادروائز وی آر گوئنگ ٹو گو ان بلاکیڈ اینڈ بائیکاٹ. دعا کریں آپ کے تو سیٹھوں اور ان کارپوریٹ کے تو دلوں سے دعائیں, تہجد پڑھنا شروع کریں کہ یہ جنگ ختم ہو. ادروائز پاکستانی آر گونا بائیکاٹ the Muslim companies who claim themselves as Muslims and can't spend a dime. ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے اور عیاشی کریں. ڈرے ہوئے کیا ہیں, اپنے پرائیویٹ جیٹس اڑا رہے ہیں بیٹھ کے. ہمیں آپ 16 اڑانے ہیں, آپ کے پرائیویٹ جیٹس تھوڑی دیر ذرا پارک کر کے رکھیں. وہ پیسے چاہیے ہمیں اس وقت, بیکاز وی آر مسلمس. وی نیڈ ٹو کریٹ دیٹ پریشر. اور وہ مارکیٹ ایک اسٹرکچر طریقے سے پریشر بنا دوں گا. میں نے آپ سے کہا نا, ہم ٹریلینر بنا دیں گے, کھرب پتی بن جائیں گے. جس کمپنی نے اس طرح پیسے نکالے سارا بزنس اس کو دیں گے ہم. یہ سول وار نہیں ہو رہی, اسٹریٹجک پالیٹکس ہو رہی. پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ مارکیٹ میں ان کمپنیوں کو پروجیکٹ کرو کہ جو ویزیبل دکھائیں ہمیں کہ پیسہ فلسطین کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں ہم, اور پاکستانی گورنمنٹ پریشر آ رہا ہے کہ بھائی, اور وہ پھر ظاہر ہے امریکہ کو بھی دکھاتی ہے پھر پاکستانی گورنمنٹ کے, اور ہم کیا کریں, ہماری مارکیٹ کراش ہو رہی ہے ادھر. پورے پاکستان کا سارا تاجر اکٹھا ہو گیا, پریشر ڈال رہا ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اس جسٹیفیکیشن پہ تو بگ ڈیڈی امریکہ بھی کچھ نہیں بول سکتا نا, کہ ہم کیا کریں یار, اس کی تو مجبوری ہے. اور نہ بھی ہو بعد میں کیا, امریکہ میری طرف سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا, پھر کوئک ون یہ ہوگی کہ وار چیسٹ استعمال کیسے کرنی ہے. ساحل بھائی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلسطین کی مدد کرنی چاہیے, لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو پوڈ کاسٹ تھی اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری مدد ان تک پہنچے گی نہیں, وہ اتنی پاپولیشن نہیں ہے, جو آس پاس کے جو بارڈرز جو لگتے ہیں وہی ان کی مدد کریں گے, تو آپ کو ان کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ جو اتنی ایفرٹس جو لوگ کر رہے ہیں, یہ سوچیں ذرا کہ ہمارے تو پھر بارڈر لگتے ہیں نہیں ہیں. امریکہ کا تو بارڈر اسرائیل سے نہیں لگتا, وہ مدد کرنے پہنچ گئے ہیں, اور ہم بہانے دیکھیں کیا کر رہے ہیں. سوچیں وہ 7 سمندر پار سے آ جاتے ہیں, اور ہم یہاں سے زمینی راستوں سے نہیں جا سکتے. میں شروع دن سے کہتا ہوں کہ میرے اور فلسطین کے بیچ میں امریکہ نہیں ہے, اسرائیل نہیں ہے, مسلمان خود آیا. اور یہ وہ سوچ ہے, یہ ہے وہ سوچ جس کو توڑنا ضروری ہے. کہ ہمیں کئی طریقے ہیں, پریگمیٹکلی اسپیکنگ کئی طریقے ہیں, صرف فائنینشیل ایڈ نہیں, وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا, ہی ہو ہیز فائنینسڈ دی فائٹر ہیز فاٹ. کرنی تو ہے, مگر سیاست سب سے بڑا, جس سے دیکھیں یمن نے کام کر کے دکھا دیا نا. یمن بارڈر پہ لگتا تھا, سوچیں یمن نے کتنی دور سے کام شروع کیا کہ بھئی راستے میں مسلمان 2 نمبر آئے ہوئے ہیں, 2 نمبر سارے کے سارے, اور مسلمانوں نے یمن کے راکٹس نیوٹرلائز کرنے شروع کر دیا ہوا میں. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت غلط بات ہے کرنی, کہ ہمیں مدد نہیں کرنی چاہیے. ذرا سوچیں, غزوہ بدر ہو رہا ہے, سوچیں غزوہ خندق ہو رہا ہے, زیادہ بڑا مسئلہ ہے, اور سمجھنا بھی غزوہ خندق ہو رہا ہوتا, یہ فتویٰ ادھر مولوی ادھر بھی دے رہے تھے, ہمیں نہیں مدد کرنی چاہیے کیونکہ ہم تو دور ہیں. اس فلسفے پہ تو ہم یہ ہماری سائنس ہوتی. اس وقت نبی علیہ السلام کا غزوہ خندق ہو رہا ہوتا تو ہم یہاں بھی بیٹھے ہوتے, نہیں وہ اقرب کا فتویٰ ہے ادھر, اقرب کا, کہ جو قریب والے لوگ ہیں وہ مدد کریں. جو سوچیں یہ فلسفہ کہاں پہ لے کے جاتا ہے ہمیں. وہ 7 سمندر پار اپنے کعبے پہ پہنچ جاتے ہیں, ورنہ حج کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے سعودی عرب سارے, اللہ نے بلایا ہے, سارے پاکستانی وہاں پہنچے ہوں گے, اور ان کو جیسے وہی آتی ہے, اللہ نے بلایا, جبرائیل آگے کہتا ہے آج اللہ نے بلایا, نعوذ باللہ, وہاں پہ اللہ بلا لیتا ہے. 70 کلومیٹر ہے ایریل ڈسٹینس خالی, ادھر ہمیں اللہ نہیں بلا رہا. جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود اپنے مبارک الفاظ سے کہہ بلا رہے ہیں وہ نہیں, ادھر بغیر کسی لفظ کے ان کو اللہ تعالیٰ کعبے تک لے کے جاتا ہے. تو وہی کعبہ زیادہ دور ہے, کعبہ ادھر ہی ہے, ادھر تو ہم پہنچ جاتے ہیں. This is how simple it is if you look at it from this linear perspective. Such a naive thing to say, very naive. بالکل پولیٹیکل سینس زیرو ہوتا بندہ ایسے بات کرے کہ وہ تو دور ہے. تو دوری اور نزدیکی کچھ نہیں ہوتی. ہرڈلز جو ہے نا وہ پولیٹیکل ہوتے, اور پولیٹیکل پریس کرنے کے لیے اتنی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس. میں نے اس لیے آپ سے کہا نا, جن کو ڈائنامک سمجھ نہیں آتی تو وہ پھر پہلے صفحے پہ ہی ہمت ہار دیتے ہیں. ڈائنامک سمجھ لیں تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے. اور دیر سو مینی ادر پریشر پوائنٹس جو ہمیں کریٹ کر سکتے تھے. ایز پاکستان we can create 2 or 3 critical pressure points on Egypt and through Jordan, through Hezbollah,
and even pressing a little nerves of Iran as well. میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں, ایون چائنیز نروز پریس کر کے ہم پریشر ڈال سکتے تھے ادھر. مگر وہی بات ہے نا, 100 طریقے کرنے والے ہوں تو یہ نہیں ہے کہ وہ تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ عجیب بات ہے, ہم کچھ کریں, یہ ایسی ڈیفیٹڈ سائیکالوجی سے معاملہ نہیں حل ہونا. تھوڑا ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا. انہوں نے یہ کہا, ان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کسی کی مدد کرنے کی. جی چلیں, اب یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان ایسی بات کرے کہ میجر آف اوقات کیا ہے. سوچیں, یہ وہ چڑیا نے نہیں سوچا جو بروج کی آگ بجھانے گئی تھی. لوگوں نے یہی کہا تھا اس وقت بھی, شاید یہ دیسی مینٹلٹی کے لوگ, کہ تو چڑیا تو بروج کی آگ بجھائے گی. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے پازیٹیو پمپ دی ہے مسلمان کو کہ تو کون ہوتا ہے اپنی اوقات بتانے والا. ٹھیک ہے, تیرے ساتھ اللہ عز و جل ہے, تیری اوقات کے لیے یہ کم ہے. علی بن ابی طالب نے کہا کہ تو اللہ کا بندہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اگر آپ سے کہوں ڈاکٹر صاحب کہ میرے ساتھ ایک جن کھڑا ہوا ہے ادھر, ٹھیک ہے, آپ کچھ سوچیں کیا پریشر, کیا اسٹیٹمنٹ ہے, بالکل صحیح. اور آپ کہیں گے بھائی خطا ہو جائے جی, یا پھر 1000 کام ہے جو بتاتا ہوں کرتے ہیں. دیکھیں آپ کی بات اصلی جن, ادھر میں بیٹھا کہہ رہا ہوں میرے ساتھ اللہ عز و جل ہے, اور کوئی میری اوقات بالکل زیرو ہے. یہ کوئی موٹیویشن لیکچر نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں پھر بتا رہا ہوں, ما یعلم جنود ربکم, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا. تمہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کی فوج کہاں ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ آپ حرکت کرنے والے آئے, آپ کی اوقات اسلام ہے. آپ کی اوقات یہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. پھر میں نے آپ سے کہا ٹیکٹیکل اپروچ اور فراست. اللہ تعالیٰ نسیں کھولتے ہیں دماغ کی, آپ کو سمجھ آ رہی ہے. میرے پہ کوئی وہی تو نہیں آتی جو مجھے پولیٹیکل راستے سمجھ آ رہے. There are so many nerves you can press. سب سے بڑی نرو یہ ہے اس وقت اپنی ڈیپینڈنسی چیک کریں کہ آپ کے اوپر کون ڈیپینڈنٹ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں ایسی طاقتیں آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں جو اس وقت بلیک میل کی جا سکتی ہیں. ہم دیکھ ہی نہیں رہے کینوس کے اوپر شطرنج کی بساط پیچھے بھی, آپ کو یہی نہیں پتا آپ کا مورا کدھر ہے اور کتنے مورے ہیں آپ کی طرف, کون سا کام میں پڑا ہوا ہے. کھیلنے والے بنے بہت آپریٹو, اوپر سے ایسی چال چلے گا دشمن کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی بڑی بیوقوفی کر گئے. بدر میں ایسے ہوا, خندق میں ایسے ہوا. خندق نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بیوقوفی کروائی ان سے, بدر میں کیا کروایا ان سے. اللہ تعالیٰ خود انٹروین کرتے ہیں. پھر ڈر گئے وہ, کتنے سارے مسلمان آ گئے ہیں, اللہ کے 300 تھے. سوچیں اللہ تعالیٰ انٹروین, تب یہ ہے اللہ تعالیٰ باڈی گارڈ ہونا. لیکن اللہ آپ کرنے والے تو بنے نہیں, میری اوقات ہی نہیں, میں گھر میں بیٹھ جاؤں. اللہ بھی کون سے رب کو پہچانا ہم نے, جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. جی بالکل. جو اپنی قدر نہیں کرتا اللہ بھی اس کی قدر نہیں کرتا. تو جی یہ وہی ہے نا کہ ہماری اوقات نہیں ہے. میری اوقات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے ہاتھ سے بنایا اپنے, اور مجھے محمد کو امتی بتایا. اس سے بڑی کوئی اوقات, اس کے علاوہ کوئی اوقات نہیں ہوتی کسی کی. یہ اوقات ہے میری. آپ کو آئے میرے سامنے, اب کرنا وہی ہے کہ جو ٹیکٹیکل اپروچ میں نبی اسلام کی سیرت بتاتی ہے. اور کی ہے ہم نے ایسپیوناج کی ہے, ہم نے گریلا وارفیئر کی ہے, اور جنگل کے تھرو ہم نے فرنٹل اسالٹ کامبیٹ کی ہے, ہم نے منجنیقیں تانی ہے, ہم نے میزائل وارفیئر کی ہے, ہم نے جہاز اڑائے ہیں, سب کچھ. دس از سم تھنگ وچ وی آر سپوز ٹو ڈو. بٹ موسٹ آف آل ہم نے پالیٹکس کی ہے. میرا نبی سیاستدان تھا. وی نو کہ سیاست ہمارے نبی کی سنت ہے. یہ تزکیہ نفس کے مولوی اسی لیے یہ بات سمجھ نہیں سکتے, کبھی ان کو کبھی سمجھ نہیں آ سکتی. اور وغیرہ بغیر اسلام بغیر قرآن کی سیاست سے مار دیتا ہے ان کو. اسرائیل اپنی عورت کی بات بتا رہے, ان کی جو پرائم منسٹر تھی, کہ میں نے تمہارے نبی سے سیکھا ہے. یہ جتنی میں فنڈنگ ڈیفنس بجٹ کے اندر ڈال رہی ہوں تمہارے نبی نے مجھے بتایا ہے. کیونکہ تمہارے نبی کا آخری ورثہ کیا ہے؟ ورثہ 8 تلواریں جو مسجد اپنے حجرے کے اندر, مسجد نبی میں نبی اسلام کے حجرے میں لٹکی ہوئی تھی. تمہارا نبی ڈیفینس اسٹریٹجی چھوڑ کے گیا ہے, سیاست چھوڑ کے گیا ہے, پاور چھوڑ کے گیا ہے. یہ ہے میری اوقات. مجھے پتا ہونا چاہیے کہاں پہ کون سے بٹن ہم دبا سکتے ہیں. پاکستان میں بڑی ڈیپینڈنسیز ہیں اس وقت, اور آپ یہ سمجھیں نا کسی کے ذہن میں کیڑا آ رہا او بھائی سر عوام کی بات کرو, تم گورنمنٹ کی بات کرو. گورنمنٹ تو نہیں مانتی نا, گورنمنٹ تو امریکہ کے تابع اور whatever. اور میں گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کی بات کر رہا ہوں. خود مانگیں گے, ڈیمانڈ کریں گے, اچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو. میرے پاس 2 بہت بڑی فنل تھی, مسجد کی اور مارکیٹ کی. مسجد نے تو فیل کر دیا مجھے, مفتی تو بھاگ کے سارے چارپائی کے چھپے میں. مارکیٹ کی پریس, مارکیٹ بھاگ نہیں سکتی, مارکیٹ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. مسجد کو تو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا نا داڑھی والے پہ, کہ مفتی صاحب ہے اب میری جنت دوزخ آپ کے ہاتھ میں, اور لے گیا وہ ہمیں دوزخ میں فلسطین کے کیس میں. تو
مارکیٹ کہتی ہے سر آپ جو کہیں گے ہوگا, بیکاز آپ کی جیب سے پیسے چاہیے ہمیں. وی نیڈ دیٹ پریشر, تاکہ گورنمنٹس پاکستان سے شروع کر کے بارگننگ پہ آ جائیں کہ اچھا کیا چاہتے کیا ہو, بعد اس کے بعد ہم بتائیں گے کیا چاہتے ہیں. اور زیادہ لمبی بات نہیں بتا رہا ہوں, دنوں کی بات بتا رہا ہوں, یہ 5 سالہ منصوبہ نہیں ہے. اٹ ول ہیپن ان آورز. 5 پوائنٹ انڈیکس کے ڈراپ کروانے ہیں میں نے انشاءاللہ. پاکستانی خود کریں گے, ہاتھ میں پکڑے نس پاکستان کی کہ ہاں فکر نہیں کرو, کسی کو نقصان نہیں ہو رہا, بزنس پاکستانی کمپنی کو ہی جا رہا ہے مگر ہماری مرضی کی. اس کے بعد گورنمنٹ نے بولنا ہو بھائی کیا اور کیا کریں یار, پھر اپنے بہانے لے کے آئیں گے, وہ جو 2 نمبر 1 نمبر بہانے ہو کے ہم کیا کر سکتے ہیں جی, تو ہم بتائیں گے نا کیا کر سکتے ہیں. بچے نہیں بیٹھے ہوئے ادھر سارے کے سارے اس طرح کے نہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مجھ سے اور مجھ سے بہتر طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں جو اسٹریٹجی خود بتا دیں گے کہ اس وقت آپ کا, مجھے پتا ہے دونوں پیکٹس کون سے سائن کیے ہیں آپ نے, اور اس کی کولیٹرل بھی پتا ہے مجھے, اس کی شکیں وہ والی بھی پتا ہے جو آپ نے اوپن نہیں کر سکے. وی نو ہاؤ دیز گیمز آر پلیڈ. مجھے پولیٹیکل ٹیکٹیکل اسٹریٹجی پتا ہے جو پولیٹیکل لیول کے اوپر مجبوراً پاکستان کے ساتھ لوگوں نے کیا, اور ایون امریکہ نے کی ہوئی ہے. جتنا پیسہ اس وقت ہم انڈیا کو دینا پڑ رہا ہے نا امریکہ کو جسٹ ٹو کیپ پاکستان بزی, وہ زیادہ ہے اس وقت جو اسرائیل کی ایڈ گئی تھی نا یہ 100 بلین سے پہلے, وہ کم ہے. ان کو خود نہیں پتا نا اپنے پوٹینشیل کا, اس لیے کہتے ہیں ہماری اوقات نہیں ہے. میں ان کو اوقات ڈالر میں میجر کر کے بتاؤں نا پاکستان کی اوقات کیا ہے, ان کے طوطے اڑ جائیں. ان سے کئی مائکرو فون اٹھائے اور کیمرے پہ نہ آیا کریں اتنی بچگانہ باتیں کرنے کے لیے کہ پاکستانیوں کی اوقات نہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور اسی جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں 2 نمبر حکمران ہمارے. کہ گاؤں والے ان کو تو جو بولو گے مان جائیں گے, یا جس سے ڈراؤ گے جن ادھر سے آگے ادھر سے بھاگ جائیں گے. وی نو وی ریڈ دا وی ٹیچ پولیٹیکل سائنس. ڈونٹ اسپریڈ نان سینس کہ پاکستان کی اوقات نہیں ہے. ہمیں ٹیکٹفلی کھیلنے کے لیے ایک پریشر پوائنٹ چاہیے. پریشر پوائنٹ بلڈ کرنے کے لیے یوتھ کی آئی کیو ڈیولپ کرنا ہے, اور اس طرح کی اویئرنیس دینے سے. میں بتا رہا ہوں فلسطین از جسٹ 9/11. اسلام کا آئی کیو بڑا اس سے اور بڑھے گا. ایسے ایسے گھروں میں اسلام کے جذبے ابھرے ہیں جن سے میں بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہ اللہ ورکس ان مسٹیریس ویز. ہمیں سمجھ نہیں آتے اللہ تعالیٰ کے پلان کیا, وہ اللہ خیر الماکرین کے سب سے بڑا پلان اللہ ہے. فلسطینی بچے تو تر گئے, اب ہماری باری ہے. ایسے گھر بیٹھ کے نہیں جنت میں انٹری, گھروں کے بیڈ روم سے جنت کے دروازے نہیں کھلتے. یاد رکھیے آپ کے بستروں کے نیچے تہ خانوں سے جنت کی انٹریاں نہیں ہیں. یہ میں مفتیان کو بتا رہا ہوں. ادھر آپ چھپے ہیں نا, یہی حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا ہم نے کہ وہ اکیلے جا رہے تھے. انہوں نے کہا تھا میں تمہیں اسلام تو بھول گیا ہے, میں تمہیں انسانی غیرت کے لیے حلف الفضول کی یاد کراتا ہوں. اس وقت تو اسلام بھی نہیں آیا ہوا تھا نا. غیرت کے معاملے پہ بھی تم اکٹھے ہو گئے تھے کہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ادھر بھاگ گیا تمہارا اسلام اور تمہاری غیرت. چلو ٹھیک ہے اکیلا ہی جاتا ہوں. ابھی میں بتا رہا ہوں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جو مسلمان چارپائی کے نیچے بھاگے ہیں. وی نیڈ حسینز. That's the only savior of this Palestinian or any kind of problem that Muslims are facing. ہر گھر سے ایک حسین چاہیے بس. پھر دیکھیں کیسے ٹاپل کرتی ہے مارکیٹ, کیسے دیکھیں ہمارے ہاتھ میں آتی ہے باغ دوڑ. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ہاتھ میں پریشر کے. ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم 25 کروڑ ہیں, کسی بھی کمپنی کو بلینئر بنا سکتے ہیں, ٹریلینئر بنا سکتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج ہمارے ہاتھوں سے اوپر نیچے جاتی ہے. پاکستان کی پوری ٹریڈ ہمارے اصل میں, وی آر دا کنزیومرز. ورنہ ووٹ ڈالنا ہو تو یہ ہماری اوقاتیں بتاتے ہیں, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. بیٹا نوٹ کو بھی عزت دو, وہ ہمارے ہاتھ میں. چھین لیں گے تم سے, ہم بتائیں گے کہ کدھر بزنس دینا کدھر نہیں. یہ گیم بہت اچھی طرح مجھے کھیلنی آتی ہے, اور میں آپ سے کہا نا میں تو شاگرد ہوں اساتذہ کا جنہوں نے مجھے سکھائی ہے کہ بھائی اسلام کی پالیٹکس گرینڈ پالیٹکس ہے. کس طریقے سے نسیں کاٹنی ہے اور کون سی جگہ پہ سوچر لگانے ہمیں پتہ ہے. یہ ڈاکٹری سیکھی ہوئی ہم نے. اور بائی دا وے یہ سب سیرا سے میں بتا رہا ہوں, نبی اسلام نے نسیں کاٹی ان کی فائنینشیل, کس جگہ پہ کہاں پہ ڈیمیج کرنا ہے ان کو فائنینشلی. غزوہ بدر اصل میں فائنینشیل نس کاٹنے کے پیچھے ہوئی تھی, اور میں 3 دفعہ نسیں کاٹی ہیں مکہ کی, تب کہیں جا کے مکہ گرا ہے. پیروں پہ آ گیا تھا, بغیر لڑائی کے پیروں پہ آ گیا تھا. ابو سفیان نے آ کے عمر خطاب سے کہا تھا 3 جگہوں پہ سفارشیں کرانے آ رہا تھا. ان کی اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچ گیا, اور ام حبیبہ نے کہا اگر آپ میرے باپ کی حیثیت سے آئے ہیں تو میں آپ کو بٹھاتی ہوں. سے نہیں, میں باپ کی حیثیت سے نہیں آؤں. تو انہوں نے قالین کھینچ لیا اپنے باپ کے نیچے سے کہ میں محمد کے خلاف سفارش لے کے آیا. یہ ہے مسلمان کی اوقات. پاور ہمارے پاس ہے ہمیشہ, کیونکہ میرے پاس رب ہے میرا. ابو جہل نے ایک دفعہ نبی السلام کو سامنے آ گیا, وہ
درخت کے نیچے سائے میں لیٹے ہوئے تھے, آگ لگی, ابو جہل نے آگے تلوار نکال لی. پڑھنے درے واقع, نبی السلام کی آنکھ کھلی ہے, کھڑے ہوئے ہیں, تو کہتا ہے محمد آج تجھے کون بچائے گا؟ تو نبی السلام نے کہا جو کل بچاتا تھا وہ آج ہی بچائے گا. مجھے کوئی کانسیپٹ تو میرے کنفیوز نہیں ہوتے, تلوار دیکھ کے میں تو کنفیوز نہیں ہوتا, میں اللہ کا نبی ہوں. نبی السلام کے پیچھے جبرائیل امین کھڑے ہوئے آ کے, اور ابو جہل نے ایسے کر کے دیکھے اور سر کے بال پیچھے گرا ہے. اس ہائٹ پہ ابو جہل کو اس نے اصل میں دیکھا, جبرائیل علیہ السلام کو, ٹھیک ہے, ابو جہل نے دیکھا. جبرائیل امین نبی السلام کے پیچھے ایسے کھڑے ہو کے پر کھول رہے ہیں اپنے کہ تجھے بتائیں مسلمان کی اوقات کیا ہوتی ہے. غزوہ حنین کے اندر پوری آرمی ایک طرف, اللہ کا رسول میرا ایک طرف, علی بن ابی طالب ساتھ چل رہے ہیں, نبی علیہ السلام اکیلے. یہ کسی وجہ سے یہ کانٹیکسچلائز کر رہا ہوں میں تاکہ آپ کو پتہ ہو حسین کیسے پیدا ہوتے. نبی علیہ السلام پوری آرمی کے اگینسٹ میرا نبی اکیلا جا رہا ہے. انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یہ مسلمان کی اوقات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے نبی کے تھرو. مسلمان کی اوقات کبھی کم نہیں ہوتی. مسلمان کا رب جو ہے وہ الحیو ہے, وہ تو کبھی نہ مرے گا نہ کبھی غائب ہوگا. وہ کیسے اپنی اوقات کو ایسے کیسے, مسلمان کی اوقات ایسے ایسے تو ہو ہی نہیں سکتی. جس کا رب ایسے ہو اس کی اوقات ایسے ایسے نہیں ہو سکتی. یہ ہے ہمارا بیسک فلسفہ. اٹ از دیٹ سمپل. اب آئی کیو کم ہو سکتا ہے مسلمان کا, مگر مسلمان کی اوقات کم نہیں ہو سکتی. مسلمان ڈم ہو سکتا ہے, اوقات کم نہیں ہو سکتی. مسلمان اپنے رب کو ایک دفعہ پہچان جائے پھر رب خود فراست کھولتا ہے. میں اس لیے آپ کو بار بار ریٹریٹ کر کے بتا رہا ہوں, پولیٹیکل اسلام میں داخل ہوں, اسلام کے اندر پالیٹکس اسی طریقے سے پریکٹس کریں جیسے نماز پریکٹس کرتے, تب فراست کھلے گی. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ فلسطینی چھوڑیں, پوری دنیا کے بچوں کو کیسے بچانا ہے آپ نے, انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ساحل بھائی. انشاءاللہ جلد پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.